مائنڈ ورس میں خوش آمدید۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم انسان کے دماغ، جذبات اور کائنات کے رازوں کو ایک صاف، سادہ اور دلکش انداز میں سمجھتے ہیں۔ یہاں ہر بات علم بھی ہے، حیرت بھی، اور سوچنے کا ایک نیا راستہ بھی۔ اگر یہ جاننے میں دلچسپی ہے کہ ہم کیوں سوچتے ہیں، کیسے محسوس کرتے ہیں اور دنیا دراصل کس اصول پر چلتی ہے، تو آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ ہماری اس ذہنی سفر میں شامل ہوں اور ہر دن خود کو ایک نئی نظر سے دیکھنا سیکھیں۔ لہٰذا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج ہم ایک ایسی کتاب کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو تقریباً 1 صدی سے کامیابی کی ایک طرح سے بائبل سمجھی جاتی رہی ہے، نپولین ہل کی تھنک اینڈ گرو رچ۔ کروڑوں کاپیاں فروخت ہو چکی ہیں اور آج بھی یہ کتاب بیسٹ سیلر کی فہرست میں شامل ہے۔ بالکل، لیکن سوال یہ ہے کہ جو کتاب تقریباً 100 سال پہلے لکھی گئی، کیا اس کے اصول آج کی اس تیز رفتار ڈیجیٹل دنیا میں بھی اتنے ہی کارآمد ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے آج ہم اس کتاب کے فلسفے کا پہلا اور سب سے بنیادی ستون سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور وہ ہے خواہش۔ جی، ہل کے مطابق ہر کامیابی کا ایک نقطہ آغاز ہوتا ہے، اور وہ ہے ڈیزائر یعنی خواہش۔ آج ہم اسی پر بات کریں گے کہ ایک عام سا خیال ایک ایسی طاقتور خواہش میں کیسے بدلتا ہے جو حقیقت بن جائے۔ چلیں پھر اس کے سب سے بنیادی اور شاید سب سے متنازع تصور سے شروع کرتے ہیں۔ کتاب کا دعویٰ ہے کہ خیالات ٹھوس چیزیں ہیں، تھاٹس آر تھنگس۔ یہ سننے میں بڑا فلسفیانہ لگتا ہے، بلکہ سچ کہوں تو تھوڑا عجیب بھی۔ کیا مطلب ہے اس کا کہ سوچ جو ہمارے دماغ میں ایک غیر محسوس لہر کی طرح ہے، وہ ایک ٹھوس چیز ہو سکتی ہے؟ بالکل، یہ پہلی نظر میں عجیب ہی لگتا ہے، لیکن دیکھیں، نپولین ہل کا نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ اپنے ارد گرد جو کچھ بھی انسان کا بنایا ہوا دیکھتے ہیں، یہ عمارتیں، یہ ٹیکنالوجی، بڑی بڑی کمپنیاں، یہ سب کبھی ایک خیال تھا؟ جی، یہ سب کچھ کبھی نہ کبھی کسی کے دماغ میں صرف ایک خیال تھا، ایک غیر محسوس انٹینجبل خیال۔ ہل نے 20 سال سے زیادہ لگا کر اس وقت کے 500 سے زیادہ امیر ترین اور کامیاب ترین لوگوں کا تجزیہ کیا۔ اینڈریو کارنیگی کی ہدایت پر؟ جی، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ان سب میں ایک چیز مشترک تھی۔ وہ اپنے خیالات کو ٹھوس حقیقت میں بدلنے کا فن جانتے تھے۔ ان کے لیے خیال صرف ایک سوچ نہیں، بلکہ ایک طاقتور توانائی کی شکل تھی۔ تو کیا ہل یہ کہہ رہے تھے کہ ڈگریوں اور رسمی تعلیم سے بھی زیادہ اہم صرف ایک طاقتور خیال ہے؟ کتاب میں ہنری فورڈ اور تھامس ایڈیسن جیسی مثالیں ہیں جن کے پاس کوئی خاص رسمی تعلیم نہیں تھی۔ جی، اور یہی اس کتاب کا آپ کہہ سکتے ہیں انقلابی نقطہ ہے۔ ہل یہ نہیں کہتے کہ تعلیم بیکار ہے، لیکن ان کا زور اس بات پر ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک طاقتور، واضح خیال اور اسے حاصل کرنے کا جنون ہے تو وسائل اور تعلیم کی کمی راستے میں نہیں آتی۔ تو پھر یہ کام کیسے کرتا ہے؟ دیکھیں، ہل کے مطابق ہمارا دماغ ایک مقناطیس کی طرح ہے۔ جس سوچ کو ہم مسلسل اور شدت سے اپنے ذہن پر حاوی رکھتے ہیں، وہ ان لوگوں، حالات اور مواقع کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیتا ہے جو اس سوچ کو حقیقت بنانے کے لیے ضروری ہوں۔ یعنی پہلے ذہن کو تیار کرنا ہے۔ بالکل، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ دولت جمع کرنے کا پہلا قدم بینک اکاؤنٹ میں نہیں، بلکہ ذہن میں دولت کا شعور پیدا کرنا ہے۔ اپنے ذہن کو اس خیال سے اتنا بھر دینا کہ وہ ایک جنون بن جائے۔ ٹھیک ہے، تو ایک خیال سے شروعات ہوتی ہے، لیکن ہم سب کے ذہن میں روزانہ ہزاروں خیالات آتے ہیں۔ ہل کے مطابق ایک عام خیال اور ایک ایسی خواہش جو حقیقت بن جائے، اس میں کیا فرق ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ یہاں پر ہل ایک عام خواہش یعنی وش اور ایک شدید جلتی ہوئی خواہش یعنی برننگ ڈیزائر میں فرق واضح کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے انہوں نے ایک کہانی بھی بتائی ہے نا؟ جی، اس فرق کو سمجھانے کے لیے کتاب میں ایڈون سی بارنز کی کہانی سے بہتر کوئی مثال نہیں۔ ایڈون سی بارنز، یہ وہ شخص تھا جو تھامس ایڈیسن کا پارٹنر بننا چاہتا تھا۔ جی ہاں، بارنیز ایک بہت ہی غریب نوجوان تھا جس کے ذہن میں صرف ایک ہی جنون سوار تھا، عظیم موجے تھامس ایڈیسن کا بزنس پارٹنر بننا۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ پیسے، نہ کوئی جان پہچان، کچھ بھی نہیں،
نہ ٹرین کے ٹکٹ کے پیسے، نہ کوئی سفارش، اور نہ ہی وہ ایڈیسن کو ذاتی طور پر جانتا تھا۔ اس کے پاس صرف ایک چیز تھی، ایک اٹل شدید خواہش۔ ایک منٹ، وہ بغیر پیسوں کے ملک کے دوسرے کونے تک پہنچ گیا صرف ایک خیال کی بنیاد پر؟ یہ تو آج کے دور میں دیوانگی لگتی ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ کسی طرح چھپ کر ایک مال گاڑی پر سوار ہوا اور نیو جرسی میں ایڈیسن کی لیبارٹری تک پہنچ گیا۔ اور جب وہ ایڈیسن کے سامنے پہنچا ہوگا تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ بالکل ایک عام آوارہ گرد جیسی، لیکن اس کے چہرے پر ایک غیر معمولی عزم تھا۔ ایڈیسن نے بعد میں خود بتایا کہ وہ میرے سامنے ایسے کھڑا تھا جیسے کوئی عام آدمی ہو، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی، ایک ایسا عزم تھا جسے دیکھ کر مجھے لگا کہ یہ شخص جس مقصد کے لیے آیا ہے اسے حاصل کر کے ہی دم لے گا۔ یعنی ایڈیسن اس کی حالت سے نہیں بلکہ اس کے عزم سے متاثر ہوئے، لیکن انہوں نے اسے فوراً پارٹنر تو نہیں بنا لیا ہوگا نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ایڈیسن نے اس کے عزم کو دیکھتے ہوئے اسے لیبارٹری میں ایک بہت ہی معمولی، کم تنخواہ والی نوکری دے دی۔ اچھا۔ اب یہاں ایک عام آدمی شاید مایوس ہو جاتا کہ میں تو پارٹنر بننے آیا تھا اور مجھے صفائی یا چھوٹے موٹے کام پر لگا دیا گیا۔ لیکن بارنز نے ایسا نہیں سوچا۔ بالکل نہیں۔ اس نے اپنے ذہن میں خود کو کبھی ایک ملازم نہیں سمجھا۔ وہ خود کو ایڈیسن کا پارٹنر ہی سمجھتا تھا، جو بس صحیح موقع کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ ہر لمحہ ایڈیسن کے قریب رہتا، ہر چیز سیکھتا اور موقع تلاش کرتا رہا۔ لیکن ایک معمولی نوکری سے پارٹنر بننے کا سفر تو بہت لمبا ہے۔ سالوں تک صرف انتظار کرنا تو کسی کے بھی حوصلے کو توڑ سکتا ہے۔ آخر وہ کون سا موڑ تھا جہاں قسمت نے اس کا ساتھ دیا؟ وہ موڑ تب آیا جب ایڈیسن نے ایک نئی مشین ایجاد کی، جسے ایڈیسن ڈکٹیشن مشین کہا جاتا تھا۔ اچھا۔ ایڈیسن اس ایجاد پر بہت خوش تھے، لیکن ان کے تمام سیلسمین نے اسے بیچنے سے انکار کر دیا۔ انہیں لگتا تھا کہ یہ مشین کوئی نہیں خریدے گا، یہ بیچنا ممکن ہے۔ اور یہاں بارنز کو اپنا موقع نظر آیا۔ بالکل۔ اس نے سیدھا ایڈیسن کے پاس جا کر کہا کہ وہ اس مشین کو بیچے گا۔ یہ ایک بہت بڑا رسک تھا۔ اگر وہ ناکام ہو جاتا تو شاید اپنی نوکری بھی کھو دیتا۔ جی ہاں، اور ایڈیسن کا اعتماد بھی۔ لیکن اس کی خواہش اتنی شدید تھی کہ اسے ناکامی کا خیال ہی نہیں آیا۔ وہ نہ صرف اس مشین کو بیچنے میں کامیاب ہوا، بلکہ اس نے اسے اتنی بڑی کامیابی سے بیچا کہ ایڈیسن حیران رہ گئے۔ اور پھر؟ اس کے بعد ایڈیسن نے بارنز کو اس مشین کو پورے ملک میں فروخت کرنے کا خصوصی معاہدہ دے دیا۔ اسی ایک معاہدے نے بارنز کو بے پناہ دولت مند بنا دیا اور اس کا خواب پورا ہو گیا۔ واہ! اس معاہدے کا نعرہ تھا، ایڈیسن کے ذریعے بنایا گیا اور بارنز کے ذریعے نصب کیا گیا۔ یہ کہانی واقعی غیر معمولی ہے۔ یہاں سب سے اہم سبق کیا ہے؟ ہم اس سے کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں؟ تھا کہ اس نے پیچھے ہٹنے کے تمام راستے بند کر دیے تھے۔ اس کے پاس کوئی پلان بھی نہیں تھا، کوئی بیک اپ پلان نہیں تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ اس نے اپنے آپ سے کہا تھا کہ یا تو وہ ایڈیسن کا پارٹنر بنے گا یا کچھ نہیں۔ ہل اسے ایک ایسے جرنیل سے تشبیہ دیتے ہیں جو دشمن کے ملک میں اپنی فوج اتارنے کے بعد سمندر کے کنارے کڑے اپنے تمام جہازوں کو جلانے کا حکم دیتا ہے، اور فوج سے کہتا ہے کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ جی دیکھو، ہمارے جہاز جل رہے ہیں، اب ہم یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکتے، ہمارے پاس صرف دو ہی راستے ہیں، جیتو یا مر جاؤ۔ یعنی پلان بی کا نہ ہونا ہی آپ کی سب سے بڑی طاقت بن جاتا ہے۔ یہ تو بہت بڑا رسک ہے۔ ہم سب کو تو ہمیشہ ایک بیک اپ پلان رکھنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ عام حالات کے لیے بیک اپ پلان اچھا ہوتا ہے، لیکن غیر معمولی کامیابی کے لیے ہل کا فلسفہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی پوری ذہنی اور جسمانی توانائی ایک ہی مقصد پر لگانی پڑتی ہے۔ جب آپ کے پاس پیچھے ہٹنے کا راستہ ہوتا ہے تو آپ کا دماغ مشکل وقت میں اسی راستے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے اور آپ اپنی پوری طاقت نہیں لگاتے۔ بارنز کی کامیابی کی کہانی بس اتنی ہی ہے، ایک شدید خواہش جس نے پیچھے ہٹنے کے تمام راستے جلا دیے تھے۔ یہ سب سننے میں بہت متاثر کن ہے، لیکن کیا یہ صرف ایک ذہنی کیفیت ہے یا ہل نے اس شدید خواہش کو حقیقت میں بدلنے کا کوئی ٹھوس عملی طریقہ بھی بتایا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ ہل کا فلسفہ صرف خیالی باتوں پر مبنی نہیں ہے۔ انہوں نے اس خواہش کو دولت یا کسی بھی مقصد میں تبدیل کرنے کے لیے 6 مخصوص اور عملی اقدامات بتائے ہیں۔ اچھا، تو وہ 6 اقدامات کیا ہیں؟ پہلا قدم، اپنے ذہن میں مطلوبہ رقم کی صحیح مقدار متعین کریں۔ صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ مجھے بہت پیسہ چاہیے، رقم بالکل واضح ہونی چاہیے۔
جیسے میں 31 دسمبر تک 1 کروڑ روپے کماؤں گی، اس طرح؟ بالکل، ایک واضح ہدف آپ کے دماغ کو بھٹکنے نہیں دیتا اور اسے ایک لیزر کی طرح مرکوز رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، رقم واضح ہو گئی، اس کے بعد؟ ملتا آپ کو قیمت ادا کرنی ہوگی۔ یہ آپ کی محنت، کوئی خاص خدمت، کوئی نیا آئیڈیا یا آپ کا وقت ہو سکتا ہے۔ یعنی حقیقت پسندی بھی ضروری ہے۔ تیسرا قدم یقیناً وقت کے بارے میں ہوگا۔ جی، تیسرا قدم، ایک معین تاریخ مقرر کریں جب تک آپ یہ رقم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بغیر ڈیڈ لائن کے کوئی بھی ہدف صرف ایک خواب رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، رقم، قیمت اور تاریخ۔ چوتھا قدم کیا ہے؟ چوتھا قدم، ایک ٹھوس منصوبہ بنائیں، اور چاہے آپ اس منصوبے کے لیے ذہنی یا جسمانی طور پر تیار ہوں یا نہ ہوں، فوراً اس پر عمل شروع کر دیں۔ حل کہتے ہیں کہ ایک نامکمل منصوبہ بنا کر اس پر عمل کرنا ایک بہترین منصوبے کا انتظار کرتے رہنے سے 1000 گنا بہتر ہے۔ پہلا قدم اٹھانا سب سے اہم ہے، اور ان سب کو ایک جگہ جمع کرنا؟ بالکل، پانچواں قدم، ان چاروں چیزوں کو ایک واضح اور مختصر بیان کی شکل میں لکھ لیں۔ یعنی آپ کتنی رقم چاہتے ہیں، اس کے بدلے میں کیا دیں گے، کس تاریخ تک، اور آپ کا منصوبہ کیا ہے۔ اب آتا ہے آخری اور شاید سب سے مشکل قدم۔ حل کہتے ہیں کہ اس لکھے ہوئے بیان کو روزانہ پڑھنا ہے اور خود کو یقین دلانا ہے کہ آپ یہ مقصد حاصل کر چکے ہیں۔ لیکن یہ چھٹا قدم بہت سے لوگوں کو عجیب لگ سکتا ہے۔ صرف بلند آواز سے پڑھنے سے حقیقت کیسے بدل سکتی ہے؟ آپ کا شک بجا ہے، اور اکثر لوگ اسی قدم پر آ کر اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن حل کے مطابق یہی سب سے طاقتور قدم ہے۔ وہ قدم ہے کیا؟ چھٹا قدم یہ ہے، اس تحریری بیان کو دن میں 2 بار، ایک بار رات کو سونے سے پہلے اور ایک بار صبح اٹھنے کے بعد بلند آواز سے پڑھیں۔ اور پڑھتے وقت یہ تصور کریں، محسوس کریں اور پوری شدت سے یقین کریں کہ آپ پہلے ہی اس رقم کے مالک بن چکے ہیں۔ لیکن اس کے پیچھے کی سائنس یا نفسیات کیا ہے؟ یہ کام کیسے کرتا ہے؟ اگر ہم اسے آج کی نفسیات کی نظر سے دیکھیں تو یہ عمل آپ کے لاشعوری ذہن یعنی سب کانشس مائنڈ کو پروگرام کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ہمارا لاشعوری ذہن حقیقت اور شدید تخیل میں فرق نہیں کر سکتا۔ اچھا۔ جب آپ بار بار ایک ہی خیال کو جذبات کے ساتھ دہراتے ہیں تو آپ کا لاشعوری ذہن اسے ایک حکم کے طور پر قبول کر لیتا ہے، اور یہ آپ کے دماغ کے ایک حصے، جسے ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم یا RS کہتے ہیں، اسے بھی پروگرام کرتا ہے۔ یہ ہمارے دماغ کا فلٹر ہے نا؟ جی بالکل۔ جب آپ اپنے دماغ کو ایک واضح ہدف دیتے ہیں تو آپ کا RAS ان تمام معلومات اور مواقع کو آپ کے سامنے لانا شروع کر دیتا ہے جو اس ہدف سے متعلق ہوں، اور باقی سب کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ آپ کو اچانک وہ مواقع نظر آنے لگتے ہیں جو پہلے بھی موجود تھے۔ واہ، یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ یعنی ہل نے جو بات تقریباً 1 صدی پہلے کہی تھی، جدید سائنس اب اس کی تصدیق کر رہی ہے۔ یہ صرف مثبت سوچ نہیں، بلکہ اپنے دماغ کو ایک خاص مقصد کے لیے تربیت دینا ہے۔ بالکل، یہ اپنے ذہن کو دولت کے شعور یعنی منی کانشسنس سے اس قدر بھر دینا ہے کہ وہ غربت کے شعور کو مکمل طور پر باہر نکال دے۔ تو آج کی گفتگو کا اگر خلاصہ کیا جائے تو نیپولین ہل کے فلسفے کے مطابق ہر کامیابی کی بنیاد ایک خیال ہے، لیکن اس خیال کو ایک عام خواہش سے اٹھا کر ایک شدید جلتی ہوئی خواہش بنانا پڑتا ہے۔ اور پھر اس خواہش کو 6 عملی اقدامات کے ذریعے ایک ٹھوس منصوبے میں ڈھالنا ہوتا ہے جس میں پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہ ہو۔ جی، اور ایڈون سی بارنس کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب عزم سچا ہو تو وسائل کی کمی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ خواہش خود ہی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے جو اپنے لیے راستہ بناتی ہے۔ لیکن یہ سفر یہاں ختم نہیں ہوتا۔ خواہش تو صرف پہلا قدم ہے۔ اگلے حصے میں ہم اس سے بھی زیادہ طاقتور اصولوں پر بات کریں گے۔ ہم جانیں گے کہ ہل کے مطابق ایمان یعنی فیتھ کیا ہے، اور خود کار تجویز یعنی آٹو سجیشن کے ذریعے ہم اپنے دماغ کو کامیابی کے لیے کیسے پروگرام کر سکتے ہیں۔ اور جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑ جاتے ہیں جو اس پہلے اصول کی طاقت کو ظاہر کرتی ہے۔ ہل اپنی کتاب میں اپنے بیٹے کی کہانی سناتے ہیں جو پیدائشی طور پر بغیر کانوں کے پیدا ہوا تھا۔ اوہ! ڈاکٹروں نے اسے زندگی بھر کے لیے گونگا اور بہرا قرار دے دیا تھا، لیکن ہل نے اس حقیقت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے اپنے دل میں یہ شدید خواہش پیدا کی کہ ان کا بیٹا نہ صرف سنے گا بلکہ بولے گا بھی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ایک باپ کی شدید خواہش فطرت کے بنائے ہوئے جسمانی قوانین کو چیلنج کر سکتی ہے اور انہیں بدل سکتی ہے
تو پھر وہ کون سی مالی، سماجی یا ذاتی رکاوٹ ہے جسے ایک انسان اپنی خواہش کی طاقت سے عبور نہیں کر سکتا؟ ہم سب کے پاس آئیڈیاز ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ انہی آئیڈیاز کو کروڑوں کی سلطنت میں بدل دیتے ہیں، جبکہ باقی صرف سوچتے رہ جاتے ہیں۔ آخر اس جادو کے پیچھے راز کیا ہے؟ اور آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ ہم یہ جانیں گے کہ ایک مشہور کہاوت علم طاقت ہے، آدھی سچ کیوں ہے؟ آج ہم امیری کی طرف جانے والے دو بہت اہم قدموں پر بات کریں گے، وہ خاص علم جو آپ کو چاہیے اور وہ ذہنی ورکشاپ جہاں آئیڈیاز کو حقیقت کا روپ دیا جاتا ہے۔ جی، اور ہم دیکھیں گے کہ اصل طاقت علم میں نہیں بلکہ اس کے استعمال میں ہے۔ چلیں اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو کتاب کا چوتھا قدم ہے خصوصی علم۔ سب سے پہلی بات جو ذہن میں آتی ہے وہ تو یہی ہے کہ علم طاقت ہے، ہم بچپن سے یہی سنتے آئے ہیں۔ بالکل، اور یہ کتاب اسی خیال کو چیلنج کرتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ علم خود بخود طاقت نہیں ہے، اچھا، تو پھر کیا ہے؟ یہ صرف ایک ممکنہ طاقت ہے، پوٹینشیل پاور۔ یوں سمجھیں کہ یہ ایک انجن کی طرح ہے جس میں پیٹرول تو ہے، لیکن جب تک آپ چابی گھما کر اسے سٹارٹ نہیں کرتے وہ وہیں کا وہیں کھڑا رہے گا۔ مطلب جب تک اس علم کو کسی مقصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے وہ بیکار ہے؟ بالکل، طاقت اس علم کو منظم کرنے اور ایک خاص مقصد کے لیے عملی منصوبوں میں ڈھالنے سے آتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کے ڈیجیٹل دور میں جہاں گوگل پر ہر معلومات موجود ہے، اصل طاقت اس کے پاس نہیں جس کے پاس معلومات ہیں۔ جی نہیں، اصل طاقت اس کے پاس ہے جو اس معلومات کو استعمال کر کے کوئی نیا بزنس ماڈل بنا سکتا ہے یا کوئی مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ دیکھیے، کتاب دو طرح کے علم میں فرق کرتی ہے۔ ایک ہے عمومی علم یعنی جنرل نالج، اور دوسرا ہے خصوصی علم اسپیشلائز نالج۔ اور زیادہ تر لوگ عمومی علم کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ جی، اور عمومی علم آپ کو ایک دلچسپ شخصیت تو بنا سکتا ہے، لیکن دولت کمانے میں شاذ و نادر ہی مدد کرتا ہے۔ کتاب یونیورسٹی کے پروفیسرز کی مثال دیتی ہے۔ اچھا، ان کے پاس علم کا سمندر ہوتا ہے نا، لیکن مالی طور پر وہ اکثر اوسط درجے کی زندگی گزارتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا علم منظم ہو کر کسی ایک مالی مقصد کی طرف نہیں لگا ہوتا۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ کتاب میں اینڈریو کارنیگی کی مثال ہے۔ وہ اپنے دور کے امیر ترین شخص تھے، اسٹیل کے بے تاج بادشاہ۔ جی، لیکن کہا جاتا ہے کہ انہیں اسٹیل بنانے کے تکنیکی عمل کے بارے میں ذاتی طور پر کچھ خاص علم نہیں تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہی تو اس باب کا سب سے طاقتور نقطہ ہے۔ کارنیگی یہ سمجھتے تھے کہ انہیں خود ہر چیز کا ماہر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہیں صرف یہ جاننے کی ضرورت تھی کہ ماہرین سے کام کیسے لینا ہے۔ انہوں نے اپنا سارا علم اپنے ماسٹر مائنڈ گروپ کے ذریعے حاصل کیا۔ ایک منٹ، یہ ماسٹر مائنڈ گروپ کیا چیز ہے؟ کیا یہ صرف اچھے کنیکشنز یا نیٹ ورکنگ کا کوئی فینسی نام ہے؟ نہیں، یہ نیٹ ورکنگ سے بہت آگے کی چیز ہے۔ ماسٹر مائنڈ دراصل دو یا دو سے زیادہ لوگوں کا ایک گروپ ہوتا ہے جو ایک مشترکہ مقصد کے لیے مکمل ہم آہنگی سے کام کرتے ہیں۔ اچھا، یہ صرف مشورہ لینا نہیں بلکہ دماغی طاقت کا ایک اتحاد ہے جہاں ہر فرد کا علم اور تجربہ مل کر ایک تیسری غیر معمولی ذہانت کو جنم دیتا ہے۔ تو کارنیگی نے اپنے ارد گرد بہترین لوگوں کو اکٹھا کیا؟ جی، اسٹیل کی صنعت کے بہترین ماہرین، فائنانسرز، منتظمین اور ان کے اجتماعی علم کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا۔ لیکن کیا یہ ماڈل آج بھی کام کرتا ہے؟ آج کی دنیا تو بہت پیچیدہ ہے۔ کیا آج ایک ٹیک کمپنی کا CEO بغیر کوڈنگ کی گہری سمجھ کے کامیاب ہو سکتا ہے؟ بہترین سوال ہے۔ دیکھیں، آج کے دور میں بھی بنیادی علم ضروری ہے تاکہ آپ اپنی ٹیم کی بات سمجھ سکیں، لیکن آپ کو ہر لائن کا کوڈ خود لکھنے کی ضرورت نہیں۔ جیسے اسٹیو جابز، وہ خود انجینئر نہیں تھے۔ بالکل، وہ جانتے تھے کہ عظیم انجینئر سے بہترین کام کیسے لیا جاتا ہے۔ ہنری فورڈ کی رسمی تعلیم بہت کم تھی، لیکن انہوں نے انڈسٹری میں انقلاب برپا کر دیا۔ تو ان سب میں مشترک بات کیا تھی؟ وہ جانتے تھے کہ انہیں کس قسم کے خصوصی علم کی ضرورت ہے اور اسے کہاں سے حاصل کرنا ہے۔ تو اگر کوئی آج یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے پاس اپنے مقصد کے لیے ضروری علم یا ڈگری نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا پیغام ہے؟ پہلا قدم یہ ہے کہ سیکھنے کا عمل کبھی ختم نہیں ہوتا۔ کامیاب لوگ ہمیشہ سیکھتے رہتے ہیں، جبکہ ناکام لوگ سمجھتے ہیں کہ اسکول ختم تو پڑھائی ختم۔ بالکل۔ دوسرا قدم ہے یہ طے کرنا کہ آپ کو کس قسم کے خصوصی علم کی ضرورت ہے۔
پھر اس کے ذرائع تلاش کریں. آن لائن کورسز، ورکشاپس، کتابیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اہم بات یہ ہے کہ علم کو صرف جمع نہ کیا جائے بلکہ استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا جائے. جی. اچھا، تو علم ایک خام مال کی طرح ہے. آپ نے صحیح مال اکٹھا کر لیا، لیکن اب اس مال سے کوئی کارآمد چیز بنائے گا کون؟ وہ فیکٹری کہاں ہے جہاں اس علم کو ایک منصوبے میں ڈھالا جائے؟ بہترین سوال، اور یہی ہمیں کتاب کے 5ویں قدم کی طرف لاتا ہے، تخیل، جسے مصنف ذہن کی ورکشاپ کہتا ہے. مجھے یہ ذہن کی ورکشاپ کی تشبیہ بہت پسند آئی، بہت طاقتور ہے. یہ ہے بھی. کتاب تخیل کو 2 قسموں میں تقسیم کرتی ہے. پہلی ہے مصنوعی تخیل، یعنی سنتھیٹک امیجینیشن. یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ زیادہ تر لوگوں کے استعمال میں آتی ہے. یہ کوئی بالکل نئی چیز نہیں بناتی، بلکہ پرانے تصورات اور خیالات کو نئے طریقوں سے جوڑتی ہے، جیسے ایک ڈی جے پرانے گانوں سے نیا ریمکس بناتا ہے. اچھا، اور دوسری قسم؟ وہ یقیناً زیادہ پر اسرار ہوگی. جی، دوسری قسم ہے تخلیقی تخیل، یعنی کریٹیو امیجینیشن. یہ وہ صلاحیت ہے جس کے ذریعے انسان کو بالکل نئے خیالات، الہام یا انسپریشنز ملتی ہیں. یہیں پر بات تھوڑی فلسفیانہ لگنے لگتی ہے. کتاب اسے لامحدود ذہانت سے جوڑتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اسے کسی مافوق الفطرت چیز کے طور پر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اسے اپنے لاشعوری ذہن کی انتہائی طاقتور صلاحیت سمجھ سکتے ہیں. یعنی وہ خیال جو اچانک ذہن میں آتا ہے؟ جی بالکل، وہ خیال جو آپ کو آدھی رات کو نیند سے جگا دیتا ہے یا شاور لیتے ہوئے اچانک ذہن میں آتا ہے. یہ اتفاق نہیں ہوتا. تو پھر یہ کیسے کام کرتا ہے؟ جب آپ کسی مسئلے پر پوری شدت سے توجہ دیتے ہیں تو آپ کا لاشعوری ذہن پس پردہ ان تمام معلومات کو جوڑتا رہتا ہے جو آپ نے کبھی حاصل کی تھی، اور پھر اچانک وہ ایک حل یا نیا آئیڈیا آپ کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے. اس کی کوئی عملی مثال؟ کتاب میں جادوئی کیتلی کی کہانی ہے. جی، وہ کوکا کولا کی کہانی ہے. ایک بوڑھے ڈاکٹر نے ایک خفیہ فارمولا بنایا، لیکن وہ اسے بیچ کر چند $100 سے زیادہ نہ کما سکا. پھر کیا ہوا؟ اس نے یہ فارمولا ایک پرانی کیتلی کے ساتھ آسا کینڈلر نامی ایک کلرک کو $500 میں بیچ دیا. صرف $500 میں؟ جی، ڈاکٹر کے پاس ایک فارمولا تھا، لیکن کینڈلر نے اس میں ایک جادوئی جز شامل کیا، تخیل. تو پھل فرق صرف تخیل کا تھا. خواہش اور تخیل کا امتزاج. کینڈلر نے ایک کیتلی اور کاغذ کا پرزہ نہیں خریدا تھا، اس نے ایک خیال خریدا تھا. اور اس نے اس خیال کا کیا کیا؟ اس نے اپنی ورکشاپ یعنی اپنے تخیل میں اس خیال کو ایک بہت بڑے منصوبے کی شکل دی. نتیجہ یہ نکلا کہ اس ایک خیال نے نہ صرف اربوں ڈالر کی دولت پیدا کی بلکہ لاکھوں لوگوں کو روزگار دیا. یہ تو ناقابل یقین ہے. تو خیالات واقعی دنیا کی سب سے طاقتور چیز ہو سکتے ہیں اگر انہیں صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے. کتاب اس بات پر بہت زور دیتی ہے کہ اپنی خواہش اور اس کے منصوبے کو لکھنا بہت ضروری ہے. ایسا کیوں ہے؟ اس کے پیچھے ایک نفسیاتی وجہ ہے. جب تک کوئی خیال صرف آپ کے ذہن میں ہے وہ غیر محسوس اور دھندلا ہے. لیکن لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جس لمحے آپ اسے کاغذ پر اتارتے ہیں آپ اس غیر محسوس چیز کو ایک ٹھوس شکل دے دیتے ہیں. آپ اپنے ذہن کو یہ واضح سگنل دیتے ہیں کہ یہ صرف ایک خواب نہیں بلکہ ایک باقاعدہ پروجیکٹ ہے. یہ حقیقت میں بدلنے کا پہلا عملی قدم ہے. جی بالکل. لیکن اگر کسی کو لگے کہ اس میں تخیل کی کمی ہے، کچھ لوگ خود کو بہت عملیت پسند سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں زیادہ تخلیقی نہیں ہوں. کتاب کہتی ہے کہ تخیل بھی جسم کے کسی پٹھے کی طرح ہے. آپ اسے جتنا زیادہ استعمال کریں گے یہ اتنا ہی مضبوط ہوگا. مطلب اس کو پریکٹس سے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ بالکل. اور اس کا سب سے بڑا محرک ایک شدید جلتی ہوئی خواہش ہے، برننگ ڈیزائر. جب آپ کسی چیز کو اتنی شدت سے چاہتے ہیں کہ وہ آپ کا جنون بن جائے تو آپ کا ذہن خود بخود نئے راستے تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے. تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ علم حاصل کرنا پہلا قدم ہے، لیکن یہ جاننا کہ کون سا علم حاصل کرنا ہے اور پھر اسے ایک مقصد کے لیے منظم کرنا اصل کھیل ہے. جی، علم اوزار کی طرح ہے اور تخیل وہ ورکشاپ ہے جہاں ان اوزاروں سے کچھ بنایا جاتا ہے. اور یہ دونوں ہی بہت اہم ہیں. عمل کا تقاضا کرتی ہیں. آپ کے پاس بہترین اوزار اور شاندار ورکشاپ ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ کچھ بنانے کی کوشش ہی نہیں کریں گے تو کچھ نہیں بنے گا. اور یہیں سے ہماری اگلی گفتگو کا آغاز ہوگا. آج ہم نے خام مال یعنی علم
اور فیکٹری یعنی تخیل کی بات کی۔ جی اگلے حصے میں ہم بات کریں گے کہ اس فیکٹری میں کام کیسے ہوتا ہے، یعنی منظم منصوبہ بندی کیسے کی جاتی ہے، اور پھر اس منصوبے پر قائم رہنے کے لیے فیصلے کی طاقت کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ تب تک کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ خیالات کو ایک معین مقصد اور معین منصوبوں کی طاقت کے ذریعے نقد میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ بہت گہری بات ہے۔ سامعین اس پر غور کریں کہ ان کے ذہن میں اس وقت جو سب سے بڑا خیال ہے اسے حقیقت بنانے کی طرف، وہ ایک سب سے چھوٹا پہلا قدم کیا ہو سکتا ہے جو وہ اگلے 24 گھنٹوں میں اٹھا سکتے ہیں۔ صرف ایک قدم۔ پچھلی بار ہم نے سفر کے سب سے پہلے اور شاید سب سے مشکل قدم پر بات کی تھی، ایک شدید جلتی ہوئی خواہش کا ہونا، یعنی یہ جاننا کہ کوئی شخص ٹھیک ٹھیک کیا چاہتا ہے۔ جی بالکل، اور آج ہم اس خواہش کو حقیقت میں بدلنے کے سفر کے اگلے 2 قدموں کو سمجھیں گے، ایمان اور خود تلقینی۔ ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ اس خواہش کو ایک ایسے پختہ یقین میں کیسے تبدیل کیا جائے جو آپ سمجھیں شکوک و شبہات کو ختم کر دے، اور پھر اس یقین کو اپنے لاشعور تک کیسے پہنچایا جائے تاکہ وہ اسے حقیقت بنانے کے لیے کام شروع کر دے۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ دوسرا قدم ہے ایمان۔ کتاب اس کے بارے میں کچھ بہت بہت بڑے دعوے کرتی ہے۔ جی مثلاً یہ کہ ایمان تمام دولت جمع کرنے کا نقطۂ آغاز ہے، اور یہ بھی کہ یہ ناکامی کا واحد معروف تریاک ہے۔ مطلب یہ تو صرف امید رکھنے سے کہیں زیادہ بڑی بات لگتی ہے۔ بالکل، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں کتاب کا سب سے بڑا اور شاید سب سے متنازع خیال سامنے آتا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ ایمان کوئی پراسرار تحفہ نہیں ہے جو کچھ لوگوں کو ملتا ہے اور کچھ کو نہیں، اچھا، بلکہ یہ ایک ذہنی ٹول ہے۔ یوں سمجھے کہ ایک سافٹ ویئر ہے جسے آپ اپنے دماغ میں خود انسٹال کر سکتے ہیں۔ یہ محض ایک خیال کو ایک ایسی مقناطیسی قوت میں بدل دیتا ہے جو مواقع اور وسائل کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ ایک منٹ، یہ خیال کہ ایمان کو مطلب ایک پٹھے کی طرح بنایا جا سکتا ہے، یہ تو بہت سے سننے والوں کو عجیب لگے گا۔ کیا یہ خود کو دھوکہ دینے کے مترادف نہیں ہے؟ آپ صرف کچھ جملے دہرا کر خود کو کسی ایسی چیز پر کیسے یقین دلا سکتے ہیں جو ابھی حقیقت نہیں ہے؟ کتاب اس ممکنہ تضاد کا کیا جواب دیتی ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، کیونکہ یہ بالکل وہی رکاوٹ ہے جس کا سامنا زیادہ تر لوگ کرتے ہیں۔ دیکھیں، کتاب کا جواب یہ ہے کہ آپ کا لاشعور حقیقت اور اس چیز میں فرق نہیں کرتا جس پر شدت سے اور احساس کے ساتھ یقین کیا جائے۔ یہ خوف کے ساتھ بھی تو یہی کرتا ہے نا؟ جی بالکل۔ جب آپ ناکامی سے ڈرتے ہیں تو کیا وہ ناکامی اس وقت حقیقت ہوتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ نہیں، لیکن آپ کا دماغ اور جسم اس پر ایسے رد عمل ظاہر کرتے ہیں جیسے وہ سچ ہو۔ تو ہل کہتا ہے کہ اگر آپ اپنے ذہن کو خوف اور شک کے ساتھ منفی طور پر پروگرام کر سکتے ہیں تو آپ اسی عمل کو جان بوجھ کر ایمان اور اعتماد کے ساتھ مثبت طور پر پروگرام کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ واہ، یہ تو سوچ بدل دینے والی بات ہے۔ یعنی ناکامی کا خوف دراصل ہمارے ذہن کی غلط پروگرامنگ کا نتیجہ ہے جسے ہم خود ٹھیک کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت با اختیار بنانے والا خیال ہے۔ تو پھر اس سافٹ ویئر کو انسٹال کرنے کا عملی طریقہ کیا ہے؟ کتاب اس کے لیے ایک خود اعتمادی کا فارمولا پیش کرتی ہے، اور یہ صرف مثبت سوچ نہیں بلکہ ایک باقاعدہ عہد ہے۔ عہد؟ کیسا عہد؟ آپ لکھتے ہیں کہ آپ کیا حاصل کرنا چاہتی ہیں، آپ اس کے بدلے میں کیا دیں گی، اور آپ اس پر یقین رکھتی ہیں۔ پھر آپ اس عہد کو دن میں 2 بار بلند آواز سے دہراتی ہیں۔ اہم بات یہ نہیں کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ اسے کہتے ہوئے کیا محسوس کر رہی ہیں۔ اچھا۔ مقصد یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اپنے لاشعور کو اس نئی حقیقت پر یقین دلایا جائے جب تک کہ وہ اسے قبول نہ کر لے۔ اور کتاب ایمان کی طاقت کی کوئی حقیقی دنیا کی مثال دیتی ہے؟ میں نے سنا ہے اس میں مہاتما گاندھی کا ذکر ہے۔ ہاں، اور یہ ایک شاندار مثال ہے۔ دیکھیں، گاندھی کے پاس روایتی طاقت کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، نہ پیسہ، نہ فوج، نہ کوئی سرکاری عہدہ۔ صحیح۔ تو ان کی طاقت کیا تھی؟ کتاب کے مطابق ان کی طاقت ایمان کے اصول کو سمجھنا اور پھر اس ایمان کو 200 ملین لوگوں کے ذہن میں منتقل کرنا تھا۔ 200 ملین لوگ؟ واہ! جی، انہوں نے روایتی ہتھیاروں کے بغیر ایک سلطنت کو جھکا دیا۔ کیسے؟ انہوں نے 200 ملین ذہنوں کو ایک مقصد کے لیے ہم آہنگی کے ساتھ کام کرنے پر متاثر کیا۔
کتاب سوال کرتی ہے کہ ایمان کے علاوہ زمین پر اور کون سی طاقت ایسا کر سکتی ہے؟ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایمان صرف ذاتی دولت کے لیے نہیں بلکہ اجتماعی عمل کے لیے بھی ایک زبردست قوت ہے۔ کہ آندھی کی مثال واقعی حیران کن ہے کہ کس طرح ایمان صرف ذاتی نہیں بلکہ ایک اجتماعی قوت بن سکتا ہے۔ لیکن یہ سب شروع ایک فرد سے ہوتا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک عام شخص اپنے ذہن میں اس قسم کا غیر متزلزل یقین کیسے پیدا کرے؟ یہیں پر کتاب کا تیسرا اصول خود تلقینی کام آتا ہے نا؟ جو دراصل اس ایمان کو بنانے کا طریقہ کار ہے۔ بالکل، خود تلقینی وہ پل ہے جو آپ کے شعوری خیالات کو آپ کے لاشعوری ذہن سے جوڑتا ہے۔ یہ وہ میکانزم ہے جس کے ذریعے آپ اپنے ذہن کے کپتان بنتے ہیں، لیکن کتاب ایک بہت اہم شرط پر زور دیتی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ آپ کا لاشعور الفاظ کی زبان نہیں سمجھتا، وہ احساسات اور جذبات کی زبان سمجھتا ہے۔ سادہ غیر جذباتی الفاظ اس پر کوئی اثر نہیں ڈالتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے لاشعور کو بے وقوف نہیں بنا سکتے؟ آپ صرف الفاظ کہہ کر اسے قائل نہیں کر سکتے جب تک آپ خود ان پر یقین نہ کریں؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ اسی لیے جب لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اس بات آزمائے لیکن وہ کام نہیں کرتے، تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے، وہ صرف الفاظ دہرا رہے ہوتے ہیں۔ ان کے پیچھے کوئی حقیقی جذبہ یا یقین نہیں ہوتا؟ جی، کتاب کہتی ہے کہ خیال کو جذباتی بنانا پڑتا ہے۔ جب آپ اپنے مالی مقصد کو دہرا رہے ہوں تو آپ کو اپنے بینک اکاؤنٹ میں وہ رقم دیکھنی چاہیے، اس رقم سے اپنی زندگی میں آنے والی آزادی اور تحفظ کو محسوس کرنا چاہیے۔ اچھا، یعنی اسے ایک مکمل تجربہ بنانا ہے؟ بالکل، ایک مکمل حسی تجربہ، نہ کہ صرف ایک ذہنی مشق۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ تو یہ ہماری پچھلی گفتگو میں ذکر کردہ 6 عملی اقدامات کے ساتھ کیسے جڑتا ہے؟ خاص طور پر وہ قدم جہاں کہا گیا تھا کہ اپنی لکھی ہوئی سٹیٹمنٹ کو روز پڑھیں۔ وہ 6 اقدامات دراصل خود تلقینی کی ایک منظم درخواست ہی ہیں۔ جب آپ اپنی سٹیٹمنٹ پڑھتی ہیں جس میں لکھا ہے کہ آپ کو کتنی رقم چاہیے، کب تک چاہیے اور آپ اس کے بدلے میں کیا کریں گی، تو آپ صرف پڑھ نہیں رہی ہوتی۔ تو پھر کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ آپ خود تلقینی کا استعمال کر رہی ہوتی ہیں۔ آپ کو اپنی آنکھیں بند کر کے تصور کرنا ہوتا ہے کہ وہ پیسہ پہلے ہی آپ کے پاس ہے۔ آپ کو اسے اپنے ہاتھوں میں محسوس کرنا ہوتا ہے۔ کتاب اسے اپنے لاشعور پر ایک جائز چال چلانے کا نام دیتی ہے۔ جائز چال؟ یہ تو دلچسپ ہے۔ جی، مطلب آپ اپنے شعوری ذہن کے اگر اور مگر کو بائی پاس کر کے سیدھا اپنے لاشعور سے بات کر رہے ہیں، جو عمل کا مرکز ہے۔ اسے سمجھنے کا ایک اور طریقہ شاید یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ اپنے فون پر ایک نئی عادت کی ایپ انسٹال کرتی ہیں۔ جی، یہ آپ کے لاشعور کے لیے ایک نوٹیفیکیشن سسٹم ہے جب تک کہ وہ نیا عقیدہ ڈیفالٹ سیٹنگ نہ بن جائے۔ یہ بہترین تشبیہ ہے، بالکل یہی بات ہے، اور اسی لیے استقامت کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے پتھر پر پانی کی ایک بوند بار بار گر کر نشان بنا دیتی ہے۔ صحیح۔ پہلی چند بار شاید کچھ نہ ہو، لیکن مسلسل کوشش سے وہ پیغام آپ کے لاشعور میں ثبت ہو جاتا ہے، اور جب ایک بار یہ ہو جائے تو آپ کا لاشعور خود بخود ایسے خیالات، منصوبے اور مواقع تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے جو اس مقصد کو حقیقت بنا سکے۔ اسی لیے کتاب کا وہ مشہور جملہ کہ آپ اپنی تقدیر کے مالک ہیں، اپنی روح کے کپتان ہیں، اتنا اہم ہے۔ یہ صرف ایک شاعرانہ بات نہیں بلکہ اس اصول پر مبنی ہے کہ آپ کے پاس اپنے لاشعوری ذہن پر اثر انداز ہونے کی طاقت ہے۔ بالکل، اور کتاب کے مطابق اسی کے ذریعے آپ ایک بڑی طاقت جسے وہ لامحدود ذہانت کہتی ہیں، اس کا تعاون حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ لامحدود ذہانت کا تصور تھوڑا مبہم لگتا ہے۔ کیا کتاب اس کی وضاحت کرتی ہے؟ کیا یہ کوئی کائناتی توانائی ہے یا یہ صرف ہماری اپنی اجتماعی ذہانت اور تخلیقی صلاحیتوں تک رسائی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے؟ مطلب یہ 1930 کی دہائی کا تصور آج کے دور میں کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کتاب اسے کائنات کی تخلیقی قوت کے طور پر بیان کرتی ہے، لیکن عملی طور پر آپ اسے اپنی وجدان یعنی انٹیوشن سمجھ سکتے ہیں۔ وجدان؟ جی، یا اچانک آنے والے بہترین خیالات، یا صحیح وقت پر صحیح شخص سے ملنے کا ذریعہ۔ حل کا نظریہ یہ ہے کہ جب آپ کا ذہن ایمان سے بھرپور اور شک سے خالی ہوتا ہے تو وہ اس بڑی ذہانت کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتا ہے،
और फिर ऐसे हल वसूल करना शुरू कर देता है जो आपके शऊरी ज़हन की पहुंच से बाहर थे। ये तो बहुत दिलचस्प है। और दिलचस्प बात यह है कि ये नज़रिया आज के न्यूरोप्लास्टिसिटी की तहकीक से बहुत मिलता जुलता है। अच्छा, वो कैसे? जहां साइंसदान कहते हैं कि हम बार बार सोच और अमल के जरिए अपने दिमाग के रास्तों को दोबारा तश्कील दे सकते हैं। आप लफ्जी तौर पर अपने दिमाग को कामयाबी के लिए रीवायर कर सकते हैं। तो हिल ने इसे रूहानी और फलसफियाना जुबान में बयान किया, लेकिन आज साइंस इसी नतीजे पर पहुंच रही है कि हमारा दिमाग जामिद नहीं है, इसे बदला जा सकता है। बिल्कुल। यूं समझें कि आप अपने जहन के बाग में जानबूझकर वो बीज बो रहे हैं जो आप उगाना चाहते हैं, बजाय इसके कि जंगली घास को अपने आप उगने दें। चलें, आज की गुफ्तगू का खुलासा करते हैं। हमने एक शदीद ख्वाहिश के साथ आगाज किया था, जो हमारा पहला कदम था। आज हमने उस ख्वाहिश को एक गैर मुतजलजिल ईमान में बदलने का तरीका दरियाफ्त किया, यानी इस बात पर पुख्ता यकीन कि आप इस ख्वाहिश को हासिल कर सकती हैं, जब तक कि ये आपकी फितरत का हिस्सा ना बन जाए। लेकिन जाहिर है सिर्फ ख्वाहिश और ईमानी काफ़ी नहीं। आपको एक मंसूबे की ज़रूरत है, और इस मंसूबे का खाम माल इल्म और ख्यालात हैं। यहीं से ठोस हिकमत अमली आती है। बिल्कुल। आप सिर्फ बैठकर कायनात के आपको अमीर बनाने का इंतजार नहीं कर सकते। ईमान अमल को तहरीक देता है, और अमल को एक मंसूबे की जरूरत होती है। तो ये अगले कदम हैं। जी, ये अगले कदम हैं। तो अगली बार हम दौलत के हुसूल के चौथे और पांचवें कदम का जायजा लेंगे, खुसूसी इल्म यानी स्पेशलाइज्ड नॉलेज और तखय्युल यानी इमेजिनेशन। हम देखेंगे कि आप अपने मंसूबे को बनाने के लिए दरकार इल्म कैसे हासिल करती हैं, और फिर इस इल्म को नए मुनाफा बख्श ख्यालात में कैसे तब्दील करती हैं। और सुनने वालों के लिए एक सोच छोड़े जाते हैं। किताब कहती है कि हमारा दिमाग सोच के लिए एक ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन दोनों है। अगर ऐसा है तो हम अपने गालिब अकायद और एहसासात के जरिए इस वक्त कायनात में कौन से सिग्नल नशर कर रहे हैं और बदले में क्या वसूल कर रहे हैं। सोचें और अमीर बने के सफ़र में हम अब तक ख्वाहिश, यकीन और इल्म जैसी अंदरूनी ताकत के सुतूनों पर बात कर चुके हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि इस अंदरूनी दुनिया को बाहर की हकीकी दुनिया से कैसे जोड़ा जाए। बिल्कुल। और आज हम इसी पुल की बात करेंगे। एक ऐसा पुल जिसके बगैर हर ख्वाहिश, हर ख्वाब सिर्फ एक ख्याल बनकर रह जाता है। अच्छा। उस पुल के आप कह लें दो हिस्से हैं। पहला है एक ठोस मंसूबा, यानी उस पुल का नक्शा। ठीक है। और दूसरा है फैसला, यानी उस पुल पर पहला कदम रखने की हिम्मत। तो आज की हमारी गुफ्तगू का मरकज यही दो चीजें हैं। अपनी ख्वाहिश को हकीकत में बदलने के लिए एक काबिल अमल मंसूबा कैसे बनाया जाए, और वो कौन सी फैसला कुन कुव्वत है जो हमें टाल मटोल से बचाकर आगे बढ़ाती है। जी, चलें इस पर गहराई में बात करते हैं। किताब का छठा कदम है मुनज़्ज़म मंसूबाबंदी। किताब कहती है कि आपके पास एक ठोस प्लान होना चाहिए, लेकिन ये प्लान बनता कैसे है? सिर्फ बैठकर सोचने से तो नहीं बन जाता। नहीं, बिल्कुल नहीं। और किताब यहाँ दो बहुत ताकतवर औजार देती है। पहला है मास्टरमाइंड ग्रुप बनाना। मास्टरमाइंड। जी, इसका मतलब है कि आप अपने लिए एक ज़ाती बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाएं। ये सिर्फ मशवरा लेने के लिए नहीं है, बल्कि ये दूसरों की ज़हनी ताकत, आप कह लें उधार लेने का एक तरीका है। और दूसरा उसूल है नाकामी की सूरत में लचक। किताब का असल पैगाम यह है कि आपका पहला मंसूबा तकरीबन हमेशा गलती साबित होगा, और इस बात को शुरू में ही कबूल कर लेना एक सुपर पावर है। ये मास्टरमाइंड का ख्याल मुझे हमेशा बहुत ताकतवर भी लगता है और थोड़ा मुश्किल भी। अच्छा। किताब तो कह देती है कि ग्रुप बनाओ, लेकिन हकीकत में आप काबिल लोगों के पास जाकर ये कैसे कहें कि मेरे ज़ाती मंसूबे के लिए मेरी मदद करो? ये थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? देखें, ये बहुत ही हकीकी सवाल है, और किताब इसका जवाब भी देती है। वो कहती है कि इस ग्रुप को बनाने से पहले आपको ये सोचना होगा कि आप बदले में इन अराकीन को क्या दे सकते हैं। अच्छा। मुआवजा हमेशा पैसा नहीं होता। हो सकता है आपके पास कोई खास हुनर हो, या आपका आइडिया इतना बड़ा हो कि उसकी कामयाबी में उनका भी फायदा हो। दूसरा, किताब बाकायदा मुलाकातों पर जोर देती है, हफ्ते में कम से कम 2 बार, जब तक मंसूबा मुकम्मल ना हो जाए।
یہ کوئی غیر رسمی گپ شپ نہیں بلکہ ایک سنجیدہ مقصد پر مبنی اتحاد ہے۔ یعنی یہ یک طرفہ معاملہ نہیں ہے بلکہ باہمی فائدے پر مبنی ہے۔ بالکل۔ اینڈریو کارنیگی جن پر یہ کتاب مبنی ہے، انہوں نے اپنی پوری دولت کا سہرا 50 لوگوں کے ماسٹر مائنڈ گروپ کو دیا۔ 50 لوگ؟ جی، وہ خود اسٹیل بنانے کی تکنیکی تفصیلات نہیں جانتے تھے، لیکن وہ ان لوگوں کو اکٹھا کرنا جانتے تھے جو یہ کام جانتے تھے۔ اصل ذہانت یہ جاننا ہے کہ آپ کیا نہیں جانتے، اور پھر ان لوگوں کو تلاش کرنا جو اس کمی کو پورا کر سکیں۔ اور پھر دوسرا نقطہ لچک کا۔ کتاب میں ایک بہت مشہور جملہ ہے، ایک جیتنے والا کبھی ہار نہیں مانتا اور ہار ماننے والا کبھی نہیں جیتتا۔ جی، اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ منصوبہ مقدس نہیں، مقصد مقدس ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ ہنری فورڈ کی مثال لیں، جو اپنے کریئر کی شروع میں کئی بار ناکام ہوئے۔ ہاں، اگر وہ اپنے پہلے منصوبے سے چمٹے رہتے تو کبھی کامیاب نہ ہوتے۔ انہوں نے ہر ناکامی کے بعد نیا منصوبہ بنایا۔ سبق یہ ہے کہ جب آپ کو لگے کہ ایک راستہ بند ہو گیا ہے تو اسے مستقل ناکامی نہ سمجھیں، بلکہ یہ صرف ایک عارضی شکست ہے جو آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ کا منصوبہ ٹھیک نہیں تھا۔ راستہ بدلے، منزل نہیں۔ زبردست۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس ایک منصوبہ بنانے کا طریقہ ہے یعنی ماسٹر مائنڈ، اور اس منصوبے پر عمل کرنے کا ذہن ہے یعنی لچک۔ لیکن اس کے بعد کتاب ایک پورا باب ناکامی کی وجوہات پر لکھتی ہے۔ اس میں 30 وجوہات کی ایک لمبی فہرست ہے۔ یہ تھوڑی پریشان کرنے والی بات ہے۔ جی، یہ فہرست پہلی نظر میں واقعی بہت لمبی لگتی ہے، اور اگر ہم ایک ایک کر کے گننا شروع کر دیں تو سننے والے بور ہو جائیں گے۔ بالکل۔ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان وجوہات کو کچھ بڑے حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اچھا، کیسے؟ زیادہ تر وجوہات کا تعلق یا تو ہماری ذہنیت سے ہے، یا ہمارے نظم و ضبط کی کمی سے، یا پھر ہمارے غلط انتخاب سے۔ یہ بہتر طریقہ ہے۔ تو آئیے آج کے دور کے حساب سے ان میں سے کچھ سب سے بڑی وجوہات پر بات کرتے ہیں۔ میرے خیال میں سب سے پہلی اور سب سے اہم وجہ زندگی میں واضح مقصد کا نہ ہونا ہے۔ بلا شبہ یہ فہرست میں پہلے نمبر پر ہے۔ اگر آپ کو یہی نہیں معلوم کہ آپ کہاں جا رہی ہیں تو آپ کہیں نہیں پہنچیں گی۔ صحیح۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ ایک بحری جہاز پر سوار ہوں جس کا کوئی کپتان یا کوئی منزل نہ ہو، وہ بس لہروں کے رحم و کرم پر ہوگا۔ دوسری بڑی وجہ، اور شاید سب سے عام، ٹال مٹول ہے، پروکراسٹینیشن۔ اس پر تو میں خود اعتراف کر سکتی ہوں۔ مجھے یاد ہے ایک بار مجھے ایک اہم رپورٹ لکھنی تھی اور میں نے پورا ہفتہ بہترین دفتری کرسی پر ریسرچ کرنے میں گزار دیا۔ یہ کام کرنے کا ایک وہم تھا جبکہ میں اصل مشکل کام سے بچ رہی تھی۔ یہ نقطہ تو سیدھا دل پر لگتا ہے۔ اور یہی اس کی خوبصورتی ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ ٹال مٹول صرف سستی نہیں ہے، یہ اکثر کسی گہرے مسئلے کی علامت ہوتی ہے۔ مثلاً یہ ناکامی کا خوف ہو سکتا ہے، یا تنقید کا ڈر، یا شاید آپ کا کیوں اتنا مضبوط نہیں کہ آپ کو عمل پر مجبور کر سکے۔ یہ ایک انتباہی اشارہ ہے کہ آپ کی خواہش میں کہیں کمی ہے۔ ایک اور وجہ جو مجھے بہت اہم لگی وہ ہے منفی شخصیت۔ کتاب کہتی ہے کہ جو لوگ ہر چیز میں برائی ڈھونڈتے ہیں وہ تعاون حاصل نہیں کر پاتے۔ جی بالکل۔ آج کے دور میں جہاں ہر چیز ٹیم ورک پر مبنی ہے، یہ بات تو اور بھی زیادہ سچ ہے۔ بالکل، اور اسی سے جڑی ایک اور وجہ ہے دوسروں کی رائے سے بہت زیادہ متاثر ہونا۔ اگر آپ ہر وقت اسی فکر میں رہیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو آپ کبھی بھی بڑا فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ آپ کی ہمت دوسروں کی رائے کے نیچے دب کر رہ جائے گی۔ اچھا، اس فہرست میں ایک بات مجھے بہت حیران کن لگی، بغیر محنت کے ملی دولت کو ناکامی کی وجہ قرار دینا۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ وراثت میں دولت ملنا خوش قسمتی ہے۔ ہاں، یہ بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ دولت کمائی نہ گئی ہو، اس کی قدر نہیں ہوتی۔ اسے سنبھالنے کے لیے جس کردار اور نظم و ضبط کی ضرورت ہوتی ہے وہ محنت کے عمل سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ صحیح۔ بغیر محنت کے ملی دولت انسان کو سست اور مغرور بنا سکتی ہے۔ اس کے برعکس سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ سرمائی کی کمی اس فہرست میں آخری یعنی 30ویں نمبر پر ہے۔ واقعی یہ تو عجیب ہے۔ مصنف کا ماننا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک بہترین آئیڈیا، ایک ٹھوس منصوبہ اور ہمت ہے تو پیسہ آپ کو ڈھونڈ لے گا۔ اصل کمی سرمائے کی نہیں، خیالات کی ہوتی ہے۔ واہ، تو یہ فہرست ایک طرح کا تشخیصی آلہ ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے اندر کون سی بیماریاں چھپی ہیں۔ جی۔ اور یہ بہت دلچسپ ہے کہ ان بیماریوں میں سے ایک
یعنی ٹال مٹول کا علاج کتاب اگلے ہی قدم میں پیش کرتی ہے، فیصلہ۔ یہ ایک بہترین منتقلی ہے۔ 7واں قدم یعنی فیصلہ کرنے کی صلاحیت ٹال مٹول کا سیدھا اور واحد علاج ہے۔ مصنف نے سینکڑوں کروڑوں پتی لوگوں کا تجزیہ کرنے کے بعد ایک حیران کن چیز دریافت کی۔ ان سب میں ایک عادت مشترک تھی، وہ فیصلے بہت تیزی سے کرتے تھے۔ تیزی سے؟ جی، تیزی سے، اور اگر انہیں بدلنا ہوتا تو بہت آہستہ بدلتے تھے۔ ایک منٹ رکیے، یہ بات تو عام فہم کے خلاف ہے۔ ہم تو یہی سنتے آئے ہیں کہ جلد بازی کا کام شیطان کا ہوتا ہے۔ کیا جلدی فیصلہ کرنا لاپرواہی نہیں؟ کیا سوچ سمجھ کر دیر سے فیصلہ کرنا دانش مندی کی علامت نہیں؟ یہی وہ نقطہ ہے جو کامیاب لوگوں کو الگ کرتا ہے۔ دیکھیں، کتاب یہ نہیں کہہ رہی کہ بغیر سوچے سمجھے فیصلہ کریں۔ تو پھر؟ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے ضروری معلومات کا کہہ لیں 70% حصہ آ جائے تو فیصلہ کر لیں۔ اچھا۔ جی، جیف بیزوس کا بھی یہی 70% اصول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ 90% معلومات کا انتظار کریں گے تو آپ بہت دیر کر چکے ہوں گے۔ رفتار اور پہل کرنا اکثر مکمل یقین سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ تو کامیاب لوگ تیزی سے فیصلہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ بالکل، ان کا مقصد واضح ہوتا ہے۔ اس کی کوئی مثال؟ ہنری فورڈ کی ماڈل ٹی کار کی مثال سب سے بہترین ہے۔ ان کے تمام مشیر، ماہرین اور گاہک انہیں کہہ رہے تھے کہ اس پرانے ڈیزائن کو بدل دیں۔ لیکن فورڈ اپنے فیصلے پر اڑے رہے۔ ان کی ضد نے انہیں بے پناہ دولت دی۔ جب واقعی تبدیلی کی ضرورت پڑی تب انہوں نے فیصلہ بدلا، لیکن اس وقت تک نہیں جب تک وہ خود قائل نہیں ہو گئے۔ اور ناکام لوگ؟ اس کے برعکس، ناکام لوگ فیصلے بہت آہستہ کرتے ہیں کیونکہ انہیں خود پر یقین نہیں ہوتا، اور پھر جیسے ہی کوئی دوست یا رشتہ دار کوئی مشورہ دیتا ہے وہ اپنا فیصلہ فوراً بدل دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بار فیصلہ کرنے کے بعد دوسروں کی رائے کو نظر انداز کرنا سیکھنا ہوگا۔ یہ تو بہت مشکل کام ہے نا؟ ہے نا؟ خاص طور پر جب رائے دینے والے ہمارے قریبی دوست یا گھر والے ہوں۔ یہ سب سے مشکل کاموں میں سے ایک ہے۔ اسی لیے کتاب کہتی ہے اپنی رائے اپنے پاس رکھیں سوائے اپنے ماسٹر مائنڈ گروپ کے۔ اور ایک اور جملہ بھی ہے، رائے زمین پر سب سے سستی شے ہے۔ بالکل، ہر کسی کے پاس دینے کے لیے رائے کا ایک ڈھیر موجود ہے۔ اگر آپ سب کی سنیں گی تو آپ اپنی زندگی میں کسی اور کے منصوبے پر عمل کر رہی ہوں گی، اپنے منصوبے پر۔ اس قدم کی طاقت کو سمجھانے کے لیے کتاب میں امریکی اعلان آزادی پر دستخط کرنے والے 56 لوگوں کی مثال دی گئی ہے۔ جی، ایک بہت طاقتور مثال ہے۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس کی قیمت ان کی جان تھی۔ اگر وہ ناکام ہوتے تو ان سب کو غدار قرار دے کر پھانسی دے دی جاتی۔ یہ فیصلہ کرنے کی ہمت کی ایک انتہا ہے۔ بالکل، وہ فیصلہ ایک مومنٹ میں نہیں کیا گیا، لیکن جب کیا گیا تو وہ حتمی تھا۔ اس ایک فیصلے نے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ کتاب کا نچوڑ یہ ہے کہ دنیا اس شخص کے لیے راستہ بناتی ہے جس کے الفاظ اور اعمال سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ فیصلہ کرنا دراصل کائنات کو یہ بتانے کا طریقہ ہے کہ آپ سنجیدہ ہیں۔ تو ان سب باتوں کا کیا مطلب ہے؟ آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ خواہش کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ایک گاڑی کی ضرورت ہے۔ یہ گاڑی منظم منصوبہ بندی ہے جسے ماسٹر مائنڈ کے اصول پر بنایا گیا ہے اور جس میں لچک کے شاک آبزرور لگے ہیں۔ بہت خوب۔ اور اس گاڑی کو چلانے کے لیے ایک انجن چاہیے، اور وہ انجن ہے فیصلہ کرنے کی طاقت۔ صحیح۔ یہ وہ چابی ہے جو اگنیشن میں لگ کر سفر کا آغاز کرتی ہے۔ اس کے بغیر بہترین منصوبہ بھی گیراج میں کھڑی ایک خوبصورت گاڑی کی طرح ہے جو کہیں نہیں جا سکتی۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ راستے میں ناکامی کے گڑھے آ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم ان 30 وجوہات کو سمجھ لیں، خاص طور پر ٹال مٹول اور مقصد کی کمی جیسی بڑی وجوہات کو، تو ہم ان سے بچ سکتے ہیں۔ بالکل، منصوبہ عمل کی بنیاد ہے اور فیصلہ اس عمل کو شروع کرنے کی چنگاری۔ ان دو قدموں کے بغیر دولت کے حصول کا سفر محض ایک خیالی پلاؤ ہے۔ ہماری اگلی گفتگو میں ہم اس سفر کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ جب گاڑی چل پڑتی ہے تو اسے منزل تک پہنچانے کے لیے کس ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے۔ زبردست۔ ہم 8ویں قدم ثابت قدمی یعنی پرسسٹنس اور 9ویں قدم ماسٹر مائنڈ کی طاقت پر مزید گہرائی میں بات کریں گے۔ اور جاتے جاتے ہمارے سامعین کے لیے ایک سوچ،
جی کتاب کہتی ہے کہ رائے زمین پر سب سے سستی چیز ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے سوچئے کہ ایسا کون سا ایک فیصلہ ہے جسے ہم صرف دوسروں کی رائے کے خوف سے ٹال رہے ہیں، اور اگر آج ہم وہ فیصلہ کر لیں تو ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے۔ پچھلی نشستوں میں ہم نے خواہش، یقین، خود تلقینی اور خصوصی علم جیسے کئی بنیادی ستونوں پر بات کی۔ جی، تخیل، منظم منصوبہ بندی، فیصلہ سازی۔ بالکل، تو یہ سب نا ایک شاندار گاڑی تیار کرنے جیسا تھا۔ ہم نے اس کا ڈیزائن بنایا، اس کا پورا نقشہ تیار کیا، اور یہ بھی طے کر لیا کہ بھائی جانا کہاں ہے۔ جی، لیکن آج ہم اس انجن کی بات کریں گے جو اس گاڑی کو چلائے گا، اور وہ نیویگیشن سسٹم جو اسے راستے پر رکھے گا۔ آپ نے بہت اچھی مثال دی۔ آج ہم 8ویں اور 9ویں قدم پر بات کرنے والے ہیں، یعنی استقامت، پرسسٹنس اور ماسٹر مائنڈ کی طاقت۔ اور یہ دونوں شاید سب سے اہم ہے۔ ایک طرح سے ہاں، یہ وہ دو اصول ہیں جو آپ کے تمام پچھلے اقدامات کو ناکامی سے بچاتے ہیں۔ آپ کے پاس دنیا کا بہترین منصوبہ ہو سکتا ہے، لیکن استقامت کے بغیر وہ پہلی ہی رکاوٹ پر صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا رہ جائے گا۔ تو آئیے استقامت سے ہی شروع کرتے ہیں۔ کتاب میں ایک بڑی دلچسپ بات لکھی ہے، وہ کاربن اور سٹیل والی مثال۔ ہاں، کہ استقامت انسان کے کردار کے لیے وہی حیثیت رکھتی ہے جو کاربن کی سٹیل کے لیے۔ ایک عام سے لوہے کو ناقابل شکست بنا دیتی ہے، لیکن یہ صرف ضد یا ہٹ دھرمی تو نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، اور یہی تو سمجھنے والی بات ہے۔ استقامت صرف دانت بھینچ کر لگے رہنا نہیں ہے، یہ ایک ذہنی کیفیت ہے، ایک عادت ہے جو چند ٹھوس چیزوں پر ٹکی ہوتی ہے۔ اور اس کا نقطۂ آغاز؟ اس کا نقطۂ آغاز وہی ہے جس پر ہم نے سب سے پہلے بات کی تھی، ایک شدید، جلتی ہوئی خواہش، برننگ ڈیزائر۔ اگر خواہش کمزور ہے تو نتیجہ بھی کمزور ہی نکلے گا۔ بالکل ویسے ہی جیسے ٹھنڈے کوئلوں سے آگ نہیں جلتی۔ بالکل۔ تو اگر آپ کی خواہش شدید نہیں ہے، آپ کی استقامت بھی کمزوری ہوگی۔ تو اگر کوئی سننے والا یہ محسوس کرتا ہے کہ اس میں اس قسم کے استقامت کی کمی ہے، کہ وہ چیزیں شروع تو کرتا ہے لیکن بیچ میں چھوڑ دیتا ہے، تو اسے پیدا کیسے کیا جائے؟ کتاب اس کے لیے کوئی عملی اقدامات بتاتی ہے؟ جی ہاں، اور وہ بہت سیدھے سادے ہیں۔ کتاب اس کے لیے 4 بنیادی اصول بتاتی ہے۔ پہلا، ایک واضح مقصد، اور اس کے پیچھے اسے حاصل کرنے کی شدت خواہش۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہم پہلے بھی تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں۔ جی۔ دوسرا، ایک ٹھوس منصوبہ اور اس پر مسلسل عمل۔ یہ بھی ہماری پچھلی گفتگو سے جڑا ہے۔ اور تیسرا اور چوتھا قدم وہ دلچسپ ہیں۔ تیسرا قدم شاید آج کے دور میں سب سے مشکل ہے، وہ یہ کہ اپنے ذہن کو تمام منفی اثرات سے بچانا، خاص طور پر رشتہ داروں اور دوستوں کی حوصلہ شکنی کرنے والی باتوں سے۔ اچھا، یعنی ہمیں اپنے قریبی لوگوں سے بھی اپنے ذہن کو بچانا پڑ سکتا ہے۔ اکثر سب سے زیادہ بچانا ہی ان سے پڑتا ہے، چاہے ان کی نیت اچھی ہی کیوں نہ ہو۔ وہ آپ کی فکر میں آپ کو حقیقت پسندی کا سبق دیتے ہیں، لیکن اصل میں وہ اپنے خوف آپ پر منتقل کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات تو ہے۔ اور چوتھا قدم؟ چوتھا قدم جو ہمارے آج کے دوسرے موضوع کا دروازہ کھولتا ہے، وہ ہے ایک یا ایک سے زیادہ ایسے لوگوں کے ساتھ اتحاد قائم کرنا جو آپ کو آپ کے منصوبے پر، آپ کے مقصد پر قائم رہنے کی ہمت دلائیں۔ اچھا، کتاب میں استقامت اور ہمارے لاشعوری ذہن کے تعلق پر بھی بات ہوئی ہے، جو مجھے بہت دلچسپ لگی۔ مطلب یہ صرف شعوری کوشش نہیں ہے، ٹھیک؟ بالکل، یہی تو نکتہ ہے۔ دیکھیں، جب آپ کسی چیز کو اتنی شدت اور تسلسل سے سوچتے اور کرتے ہیں کہ وہ آپ کے آپریٹنگ سسٹم کا حصہ بن جاتی ہے، عادت بن جاتی ہے۔ جی، تو وہ عادت آپ کی خواہش کی تصویر کو آپ کے لاشعوری ذہن کے حوالے کر دیتی ہے۔ اس کے بعد آپ کو ہمت جٹانی نہیں پڑتی، وہ ہمت اندر سے خود آتی ہے۔ گاڑی آٹو پائلٹ پر چلی جاتی ہے۔ بالکل، آپ کو دھکا نہیں لگانا پڑتا، آپ کا لاشعور خود آپ کو آگے بڑھاتا ہے۔ اچھا، تو اگر کوئی یہ جانچنا چاہے کہ اس میں استقامت کی کمی کیوں ہے، تو کتاب اس کے لیے کوئی سیلف چیک یا علامات بتاتی ہے؟ وہ کون سی خاموش قاتل عادتیں ہیں؟ ہاں، کتاب نے ایک پوری انوینٹری دی ہے، اور سب سے پہلی اور سب سے بڑی علامت ہے مقصد کا واضح نہ ہونا۔ اگر آپ کو یہی نہیں معلوم کہ جانا کہاں ہے، تو آپ پہلا موڑ آتے ہی راستہ بھٹک جائیں گے۔ یہ تو ظاہر سی بات ہے۔ اور دوسری؟ دوسری بڑی علامت ہے ٹال مٹول، یعنی پروکراسٹینیشن۔
چاہے اس کی کوئی وجہ ہو یا نہ ہو. یہ میں کل کروں گا والی سوچ یہ کامیابی کی سب سے بڑی دشمن ہے. اور اس کے علاوہ؟ اس کے علاوہ خصوصی علم حاصل کرنے میں دلچسپی نہ لینا، فیصلہ نہ کر پانا اور ہر معاملے میں ذمہ داری دوسروں پر ڈال دینا. بہانے بنانا بھی اسی میں آتا ہے. ہاں، بہت عام عادت ہے. مسائل کے حل کے لیے منصوبے بنانے کے بجائے لوگ بہانے بناتے ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں تھا یا حالات ٹھیک نہیں تھے. اور ایک چیز جسے مصنف لا علاج کہتا ہے، خود اطمینانی، سیلف سیٹسفیکشن، یعنی یہ سوچنا کہ بس جتنا ہے کافی ہے، مزید کوشش کی کیا ضرورت ہے. یہ بہت خطرناک ہے. لیکن ان سب میں سب سے بڑا دشمن کون سا ہے؟ مصنف کے مطابق ان سب کا باپ، سب سے بڑا دشمن ہے تنقید کا خوف. لوگ کیا کہیں گے؟ جی، بس یہ 4 الفاظ اربوں خوابوں کے قاتل ہیں. یہ خوف تو واقعی بہت بڑا ہے. کتاب میں تو پرانے زمانے کی مثالیں ہیں، جیسے مرد تنگ ٹوپی کیوں پہنتے تھے، لیکن آج کل تو یہ خوف سوشل میڈیا کی وجہ سے 1000 گنا بڑھ گیا ہے. بالکل، آج کل تو بہت ہی زیادہ ہے. لوگ ایک پوسٹ کرنے سے پہلے 100 بار سوچتے ہیں کہ کہیں انہیں کینسل نہ کر دیا جائے یا ان کا مذاق نہ اڑایا جائے. بالکل، اور یہی خوف ہمیں بڑے فیصلے لینے سے روکتا ہے، چاہے وہ کیریئر بدلنا ہو، اپنا کوئی بزنس شروع کرنا ہو یا اپنی محبت کا اظہار کرنا ہو. ہم لوگ کیا کہیں گے کہ سوچ میں ہی پھنسے رہ جاتے ہیں. لیکن تاریخ تو ایسے لوگوں کی مثالوں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے اس خوف کو شکست دی. فینی ہرسٹ کی کہانی مجھے بہت متاثر کرتی ہے. فینی ہرٹس کی کہانی ناقابل یقین ہے. وہ 1915 میں نیو یارک آئیں ایک لکھاری بننے کا خواب لے کر، اور 4 سال تک انہیں صرف ناکامی اور رد کا سامنا کرنا پڑا. ایک مشہور میگزین نے انہیں 36 بار مسترد کیا. سوچیں، 36 بار. لیکن انہوں نے لکھنا نہیں چھوڑا اور آخرکار وہی میگزین ان کی کہانیاں چھاپنے پر مجبور ہو گیا. اور کیٹ اسمتھ، جنہوں نے برسوں تک ریڈیو پر بغیر کسی معاوضے کے گایا. جی، صرف اس یقین کے ساتھ کہ ایک دن ان کی آواز کو پہچان ملے گی. یہ استقامت کی زندہ مثالیں ہیں. اور 1929 کے اسٹاک مارکیٹ کریش کو بھی نہیں بھولنا چاہیے. W.C. فیلڈز اور ایڈی کینٹر جیسے لوگ. انہوں نے اپنی تمام دولت ایک رات میں کھو دی تھی. وہ صفر پر آ گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنی ہمت نہیں ہاری. انہوں نے اپنی ناکامی کو اپنی شناخت نہیں بننے دیا اور چند سالوں میں پہلے سے بھی زیادہ کامیاب ہو کر دکھایا. اس سب کا خلاصہ مصنف کے ان مشہور الفاظ میں ہے: ایک جیتنے والا کبھی ہار نہیں مانتا، اور ہار ماننے والا کبھی نہیں جیتنا. اور اس میں ایک اور گہری بات ہے: عارضی شکست مستقل ناکامی نہیں ہوتی جب تک کہ آپ اسے خود قبول نہ کر لیں. بالکل، شکست صرف قدرت کا یہ کہنے کا طریقہ ہے کہ رکو، تمہارے منصوبے میں کوئی گڑبڑ ہے، ایک نیا بہتر منصوبہ بناؤ اور پھر کوشش کرو. لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، وہ چوتھا قدم جو آپ نے بتایا تھا. کیسے لوگ ہوں جو آپ کو ہمت دلائیں. جی، کیا یہی ماسٹر مائنڈ کا آئیڈیا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح جوڑا. یہی ہمارے 9 قدم ماسٹر مائنڈ کی طاقت کا مرکزی خیال ہے. استقامت کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو ایک سپورٹ سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے. تو آخر یہ ماسٹر مائنڈ ہے کیا؟ یہ لفظ سننے میں بہت بڑا اور پراسرار سا لگتا ہے. کتاب اس کی بہت سادہ تعریف کرتی ہے: 2 یا 2 سے زیادہ لوگوں کے علم اور کوشش کا ہم آہنگی کے جذبے کے تحت ایک واضح مقصد کے حصول کے لیے ملاپ. اچھا، اس کے 2 پہلو ہیں، ٹھیک؟ ایک معاشی اور ایک نفسیاتی. جی، پہلا معاشی پہلو ہے جو سمجھنا آسان ہے. جب آپ اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کا ایک گروہ جمع کرتے ہیں جو آپ کو مخلصانہ مشورہ، تجربہ اور تعاون دیتے ہیں، تو آپ اکیلے کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے معاشی فوائد حاصل کرتے ہیں. اینڈریو کارنیگی نے تو اپنی پوری دولت کا سہرا اسی کو دیا تھا. جی، ان کے 50 لوگوں پر مشتمل ماسٹر مائنڈ گروپ کو. لیکن دوسرا پہلو، نفسیاتی پہلو، وہ زیادہ گہرا اور دلچسپ ہے. اور وہی اصل جادو ہے. نفسیاتی پہلو یہ کہتا ہے کہ جب کئی ذہن ہم آہنگی کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تو ایک ذہنی کیمسٹری پیدا ہوتی ہے. سوچیں کہ جب چند ذہین لوگ ایک ساتھ مل کر کسی مسئلے پر کام کرتے ہیں تو ایک جادو ہوتا ہے. یعنی 1 اور 1 11 والی بات ہے. اس سے بھی زیادہ. ان کی مشترکہ توانائی سے ایک نیا، تیسرا، غیر مرئی ذہن پیدا ہوتا ہے جو ان سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. یہ تو حیران کن بات ہے.
مطلب یہ صرف نیٹ ورکنگ یا مشورہ لینے سے کہیں زیادہ گہری چیز ہے. یہ تو ایک توانائی کی سطح پر کام کرنے جیسا ہے. بالکل، کتاب اسے سمجھانے کے لیے بیٹریوں کی مثال دیتی ہے. ہاں، وہ میں نے پڑھا تھا. ایک بیٹری ایک خاص مقدار میں توانائی فراہم کرتی ہے، لیکن جب آپ کئی بیٹریوں کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں تو وہ صرف اپنی انفرادی توانائی کا مجموعہ فراہم نہیں کرتی، بلکہ اس سے کئی زیادہ دیر تک اور زیادہ طاقت فراہم کرتی ہیں. ذہنوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. جی، اور اس کی سب سے بہترین مثال ہینری فورڈ کی ہے. ان کی تیز ترین ترقی اس وقت شروع ہوئی جب وہ تھامس ایڈیسن، ہاروی فائرسٹون مشہور ٹائر کمپنی کے بانی. جی اور لوتھر بربینک جیسے عظیم ذہنوں کے دوست بنے. ان کی ملاقاتیں محض گپ شپ نہیں ہوتی تھیں، وہ ایک دوسرے کے ذہنوں کو چنگاری لگاتے تھے، جس سے ایسے خیالات پیدا ہوتے تھے جو اکیلے سوچنا ممکن ہی نہیں تھا. لیکن ایک منٹ، یہ ماسٹر مائنڈ کا آئیڈیا سننے میں تو بہت اچھا ہے، لیکن عملی طور پر یہ بہت مشکل نہیں؟ ایسے لوگ کہاں سے ملیں گے جو آپ کے مقصد کے لیے اتنے ہی پرجوش ہوں؟ آپ نے بہت اہم سوال اٹھایا ہے. پہلا، ایسے لوگ کہاں ملیں گے؟ اس کا جواب آپ کے مقصد میں چھپا ہے. آپ کو اپنے شعبے کے یا اس سے متعلقہ شعبوں کے لوگ چاہیے، اور آپ ان کے پاس صرف لینے نہیں جا سکتے. یعنی یہ دو طرفہ رشتہ ہے. بالکل. کتاب واضح کرتی ہے کہ آپ کو یہ طے کرنا ہوگا کہ آپ ان کے تعاون کے بدلے میں انہیں کیا فوائد دے سکتے ہیں. یہ ہمیشہ پیسہ نہیں ہوتا، یہ آپ کا وقت، آپ کا علم یا آپ کے رابطے بھی ہو سکتے ہیں. اچھا، اور ایک اور خطرہ بھی تو ہو سکتا ہے، گروپ تھنک کا، جہاں سب ایک ہی طرح سوچنا شروع کر دیں. ہاں، یہ بھی ایک اہم نکتہ ہے. اس کا حل ہم آہنگی یعنی ہارمنی کے اصول میں ہے. ہم آہنگی کا مطلب یہ نہیں کہ سب ہر بات پر متفق ہوں. اس کا مطلب ہے کہ سب ایک دوسرے کا احترام کریں اور مشترکہ مقصد کے لیے کام کریں. یعنی تعمیری اختلاف رائے کی گنجائش ہونی چاہیے. بالکل. ایک اچھا ماسٹر مائنڈ گروپ مختلف سوچ رکھنے والے لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے جو ایک دوسرے کو چیلنج کرتے ہیں، لیکن تعمیری انداز میں. اگر گروپ میں آنا، حسد یا عدم اعتماد آ جائے تو ماسٹر مائنڈ کا اصول کام کرنا بند کر دیتا ہے. تو اگر کسی کو اپنا ماسٹر مائنڈ گروپ بنانا ہو تو اس کے لیے کیا ہدایات ہیں؟ کتاب چند واضح اقدامات بتاتی ہے. پہلا، فیصلہ کریں کہ آپ کو کن لوگوں کی ضرورت ہے. دوسرا، طے کریں کہ آپ بدلے میں انہیں کیا دیں گے. تیسرا، باقاعدگی سے ملیں، ہفتے میں کم از کم 2 بار، جب تک کہ منصوبے مکمل نہ ہو جائیں. اور چوتھا اور سب سے اہم، اپنے درمیان مکمل ہم آہنگی برقرار رکھیں. یہ سب ایک بہت بڑی طاقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے. کتاب کا کہنا ہے کہ یہ طاقت لامحدود ذہانت یعنی انفینٹ انٹیلیجنس کے ذخیرے سے آتی ہے. یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے. یہ واقعی ایک بہت بڑا دعویٰ ہے. مصنف کا نظریہ یہ ہے کہ جب ذہن ہم آہنگی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو وہ کائنات کی تخلیقی توانائی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. اس کی کوئی مثال؟ سب سے طاقتور مثال وہ مہاتما گاندھی کی دیتے ہیں. گاندھی کے پاس نہ فوج تھی، نہ پیسہ، نہ کوئی روایتی طاقت کا ذریعہ، لیکن ان کے پاس ایک چیز تھی. انہوں نے 20 کروڑ لوگوں کو ذہن اور جسم کے ساتھ ہم آہنگی کے جذبے کے تحت ایک مقصد کے لیے اکٹھا کر لیا. جی، اور یہ ایک ایسی طاقت تھی جو برطانوی سلطنت کی فوجی طاقت سے بھی کہیں زیادہ تھی. یہ ذہنوں کے اتحاد کی طاقت تھی. ناقابل یقین. بالکل. گاندھی نے ثابت کیا کہ جب لاکھوں ذہن ایک مقصد کے لیے ہم آہنگ ہو جائیں تو وہ ایک ایسی ناقابل تسخیر قوت بن جاتے ہیں جس کا مقابلہ کوئی مادی طاقت نہیں کر سکتی. یہی ماسٹر مائنڈ کا اتمی مظہر ہے. تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے خواہش پیدا کی، منصوبہ بنایا اور فیصلہ بھی کر لیا، لیکن استقامت وہ انجن ہے جو اس گاڑی کو چلائے گا، خاص طور پر جب راستے میں مشکلات کے پہاڑ آئیں. اور اس کے بغیر آپ کی گاڑی گیراج سے باہر بھی نہیں نکلے گی. بالکل. اور اس انجن کو چلانے کے لیے جو ایندھن چاہیے وہ آپ کی شدید خواہش ہے، لیکن سفر کے دوران اسے ٹھنڈا ہونے سے بچانے اور اسے مزید توانائی دینے کا کام آپ کا ماسٹر مائنڈ گروپ کرتا ہے. یعنی یہ دونوں اصول ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں؟ جی. استقامت آپ کو چلتے رہنے کی ہمت دیتی ہے اور ماسٹر مائنڈ آپ کو وہ علم، حوصلہ اور توانائی فراہم کرتا ہے جس کی آپ کو راستے میں ضرورت پڑتی ہے. آج کے لیے سب سے بڑا سبق شاید یہی ہے، اکیلے سفر نہ کریں اور کبھی ہمت نہ ہاریں. اور جاتے جاتے ایک آخری خیال،
کتاب کہتی ہے کہ پیسہ شرمیلا ہوتا ہے، اسے ایک محبوب کی طرح منانا پڑتا ہے۔ یہ بڑی دلچسپ تشبیہ ہے۔ ہاں، اسے جیتنے کے لیے جو طاقت استعمال ہوتی ہے، جس میں یقین، خواہش اور استقامت شامل ہوں، وہ کسی کو محبت میں جیتنے کے لیے استعمال ہونے والی طاقت سے مختلف نہیں۔ یہ ایک ایسی ندی کی طرح ہے جس کا ایک کنارہ دولت کی طرف جاتا ہے اور دوسرا غربت کی طرف۔ اور استقامت اور ماسٹر مائنڈ وہ چپو ہیں۔ وہ چپو ہیں جو آپ کو غربت کے کنارے سے دور اور دولت کے کنارے کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس شاندار گفتگو کے بعد اگلے اور آخری حصے میں ہم دیکھیں گے کہ اپنے لاشعوری ذہن یعنی سب کانشیس مائنڈ اور دماغ یعنی دی برین کی پراسرار طاقتوں کو کیسے استعمال کیا جائے، اور سب سے اہم خوف کے ان 6 بھوتوں 6 گوسٹس آف فیئر کا مقابلہ کیسے کیا جائے جو ہر قدم پر ہمارا راستہ روکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ سوچو اور امیر بنو پر ہماری گفتگو کے اس آخری حصے میں ہم فلسفے کی بالکل چوٹی پر پہنچ رہے ہیں۔ جی بالکل۔ ہم نے خواہش، یقین اور منصوبہ بندی جیسے ٹھوس اقدامات پر بات کی ہے۔ آج ہم ذہن کی ان گہرائیوں میں اتریں گے جہاں اصل جادو ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ان بھوتوں کا سامنا کریں گے جو ہمیں آگے بڑھنے سے روکتے ہیں۔ بالکل۔ آج کی بات چیت سمجھیں ان تمام اصولوں کو ایک لڑی میں پرونے والی ہے۔ ہم لاشعوری ذہن، دماغ کی پراسرار صلاحیتوں اور چھٹی حص پر بات کریں گے۔ اور سب سے اہم، خوف، وہ آخری رکاوٹ۔ جی، وہ آخری رکاوٹ۔ یہ صرف پیسہ کمانے کی ترکیبیں نہیں ہیں، یہ اپنے آپ پر مکمل قابو پانے کا فن ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں لاشعوری ذہن سے۔ کتاب اسے ایک رابطہ کار لنک کہتی ہے۔ آج کل ہم اپنی زندگی میں آٹو پائلٹ موڈ کی بہت بات کرتے ہیں۔ کیا کتاب کا مطلب کچھ ایسا ہی ہے؟ یہ ایک بہترین انالوجی ہے۔ اسے ایک بہت بڑے بحری جہاز کے انجن روم کی طرح سمجھیں۔ اچھا۔ آپ کا جو شعوری ذہن ہے وہ جہاز کے کپتان ہیں۔ آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ کہاں جانا ہے، آپ احکامات دیتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن انجن روم میں ایک بہت بڑی طاقتور ٹیم ہے، یعنی آپ کا لاشعور، جو دن رات 24 گھنٹے کام کر رہی ہے۔ مطلب وہ کبھی نہیں سوتی؟ کبھی نہیں۔ وہ جہاز کو چلا رہی ہے، ہر چیز کو سنبھال رہی ہے، چاہے آپ جاگ رہے ہوں یا سو رہے ہوں۔ آپ ہر ایک پرزے کو خود کنٹرول نہیں کرتے، لیکن آپ کے دیے گئے احکامات پر ہی یہ پوری مشینری چلتی ہے۔ لیکن اگر یہ اتنا طاقتور اور وفادار ہے تو اکثر ایسا کیوں لگتا ہے کہ یہ ہمارے خلاف کام کر رہا ہے؟ ہم اچھی عادتیں اپنانا چاہتے ہیں مگر پرانی عادتوں میں پھنسے رہتے ہیں۔ کیونکہ یہ انجن روم صرف ان احکامات پر عمل کرتا ہے جو اسے ملتے ہیں، اور خاص طور پر ان پر جو بار بار اور شدید جذبات کے ساتھ دیے جائیں۔ جذبات کے ساتھ؟ جی، اگر آپ اسے جان بوجھ کر واضح ہدایات نہیں دیں گے، جیسے مجھے یہ مقصد حاصل کرنا ہے، تو یہ ان پرانے احکامات پر چلتا رہے گا جو بچپن سے، معاشرے سے یا پچھلی ناکامیوں سے اس میں ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ اچھا۔ کتاب کا اصل پیغام یہی ہے کہ آپ کو اپنی زندگی کے اس آٹو پائلٹ کو خود ری پروگرام کرنا ہوگا۔ مطلب اگر ہم خود پروگرامنگ نہیں کریں گے تو پرانی پروگرامنگ چلتی رہے گی۔ دیکھیں، اگر آپ اپنے باغ میں خوبصورت پھول نہیں لگائیں گے تو وہاں خود بخود جھاڑیاں اور کانٹے اگائیں گے۔ لاشعور کبھی خالی نہیں رہتا۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ تو یہ کائناتی ذہانت یا انفینٹ انٹیلیجنس سے کیسے جڑتا ہے؟ یہ تو ایک بہت بڑا دعویٰ لگتا ہے۔ کتاب کے مطابق یہ لاشعور ہی وہ پل ہے جو ہمارے محدود ذہن کو کائنات کی لامحدود ذہانت سے جوڑتا ہے۔ ایک پل کی طرح؟ جی، ایک پل، ایک چینل۔ اسی کے ذریعے ہمیں نئے آئیڈیاز، الہام اور وہ گٹ فیلنگز ملتی ہیں جنہیں ہم سمجھا نہیں پاتے۔ اچھا، وہ جو اچانک خیال آتا ہے کہ یہ کام کر لینا چاہیے۔ بالکل وہی۔ جب آپ ایک شدید خواہش کو یقین کے جذبے کے ساتھ اپنے لاشعور میں ڈالتے ہیں تو یہ نہ صرف آپ کی اندرونی توانائی کو اس مقصد کی طرف لگاتا ہے، بلکہ یہ کائناتی ذہانت سے بھی توانائی اور مواقع کھینچتا ہے تاکہ آپ کی خواہش حقیقت بن سکے۔ ٹھیک ہے، یہاں سے بات واقعی دلچسپ اور سچ کہوں تو تھوڑی عجیب بھی ہونے لگتی ہے۔ ہاں، یہ حصے تھوڑے ایبسٹریکٹ ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ ہر انسانی دماغ خیالات کے لیے ایک براڈ کاسٹنگ اور ریسیونگ اسٹیشن ہے،
یہ تو کسی سائنس فکشن فلم کا آئیڈیا لگتا ہے نا؟ بالکل، اور دیکھیں جب یہ کتاب لکھی گئی تھی تو ریڈیو ایک نئی جادوئی ٹیکنالوجی تھی۔ صحیح۔ تو یہ لوگوں کو سمجھانے کا بہترین طریقہ تھا کہ خیالات بھی توانائی کی ایک شکل ہے۔ آج ہم اسے شاید وائبز یا انرجی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ایک استعارہ ہے؟ یہ ایک بہت طاقتور استعارہ ہے۔ کتاب کا نظریہ یہ ہے کہ جب آپ کا دماغ ایک خاص شدت اور جذبے کے ساتھ سوچتا ہے تو وہ خیالات ایک توانائی کی لہر کی طرح خارج ہوتے ہیں، اور اسی طرح آپ کا دماغ دوسرے لوگوں کے طاقتور خیالات کو پکڑنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اور اس براڈ کاسٹنگ کی طاقت کو بڑھایا کیسے جا سکتا ہے؟ کیا کوئی طریقہ ہے؟ کتاب کے مطابق شدید جذبات دماغ کی فریکوینسی یا تھرتھراہٹ کو بڑھا دیتے ہیں۔ اچھا۔ اور مصنف نے سب سے طاقتور انسانی جذبے کو جنسی توانائی قرار دیا ہے۔ یہ ایک متنازع خیال ہو سکتا ہے۔ جی، لیکن ان کا کہنا ہے کہ جب اس طاقتور توانائی کو صرف جسمانی تسکین سے ہٹا کر کسی تخلیقی یا بڑے مقصد کی طرف موڑا جاتا ہے تو دماغ ایک جینیس کی سطح پر کام کرنے لگتا ہے۔ اوہ! اس بلند فریکوینسی پر آپ نہ صرف بہتر سوچتے ہیں بلکہ آپ ان آئیڈیاز کو بھی حاصل کرنے لگتے ہیں جو عام حالت میں آپ کی پہنچ سے باہر ہوتے ہیں۔ یہ وہ حالت ہے جہاں الہام اور وجدان پیدا ہوتا ہے۔ تو کیا ماسٹر مائنڈ کا اصول اسی طرح کام کرتا ہے؟ یہ صرف ایک میٹنگ میں اچھے آئیڈیاز پر بات کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ دماغی لہروں کا ایک حقیقی ملاپ ہے؟ بالکل، کتاب کے مطابق یہ صرف ایک برین سٹارمنگ سیشن سے کہیں زیادہ ہے۔ جب کئی دماغ ایک مقصد کے لیے مکمل ہم آہنگی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ان کی مجموعی ذہنی توانائی، ان سب کی ملا کر؟ جی، وہ ان کے انفرادی توانائیوں کے جوڑ سے کہیں زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ ایک تیسرا دماغ بنا دیتا ہے جو گروپ کے ہر فرد کے لیے دستیاب ہوتا ہے۔ واہ! ہنری فورڈ کی مثال بہترین ہے۔ ان کی سب سے بڑی کامیابیاں اس وقت آئیں جب وہ تھامس ایڈیسن، ہاروی فائرسٹور اور لوتھر بربینک جیسے عظیم دماغوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ یہ صرف دوستی نہیں تھی؟ یہ صرف دوستی نہیں تھی، یہ دماغی توانائیوں کا ایک اتحاد تھا جس نے ان سب کو غیر معمولی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ یہ سب کچھ لاشعوری ذہن، ماسٹر مائنڈ، یہ سب مل کر ایک ایسی جگہ پہنچتا ہے جسے کتاب فلسفی کی چوٹی کہتی ہے، یعنی چھٹی حس۔ یہ سننے میں بہت پراسرار لگتا ہے۔ کیا یہ کوئی جادوئی طاقت ہے؟ نہیں، یہ تبھی کام کرنا شروع کرتی ہے جب آپ پہلے 12 اصولوں پر مہارت حاصل کر لیں۔ یہ دراصل آپ کے تخلیقی تخیل اور لاشعور کا وہ حصہ ہے جو براہ راست کائناتی ذہانت سے جڑ جاتا ہے۔ وہ ریسیور؟ بالکل، یہ وہ ریسیور ہے جس کے ذریعے آپ کو اچانک کسی مسئلے کا حل مل جاتا ہے یا ایک ایسا آئیڈیا آتا ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ ہم اسے وجدان، الہام یا گٹ فیلنگ کہتے ہیں۔ اور یہی ایک عام آدمی اور ایک جینیس میں فرق پیدا کرتی ہے۔ کتاب کے مطابق جی، یہی وہ حص ہے۔ کتاب میں مصنف نیپولین ہل کے نادیدہ مشیروں کی ایک کہانی ہے۔ یہ جتنی دلچسپ ہے اتنی ہی عجیب بھی ہے۔ وہ کیا تھی؟ یہ اس اصول کو عملی طور پر سمجھنے کی ایک زبردست مثال ہے۔ ہل نے اپنے تخیل میں 9 عظیم شخصیات کی ایک کابینہ بنائی جن کی وہ دل سے عزت کرتے تھے، جیسے کہ کارنیگی وغیرہ۔ ہر رات سونے سے پہلے وہ تصور میں ان کے ساتھ ایک میٹنگ کرتے تھے۔ تصور میں؟ جی، صرف اپنے تخیل میں۔ وہ ہر ایک سے ان کی خاصیت مانگتے تھے، جیسے لنکن سے انصاف پسندی، ایڈیسن سے ثابت قدمی اور کارنیگی سے منظم منصوبہ بندی کی صلاحیت۔ ایک منٹ، کیا مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ واقعی ان مرے ہوئے لوگوں سے بات کر رہے ہیں یا یہ صرف ایک ذہنی مشق تھی جو قابو سے باہر ہو گئی؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ ہل خود کہتے ہیں کہ شروع میں یہ صرف ایک ذہنی مشق تھی، آٹو سجیشن کا ایک بہت طاقتور طریقہ۔ ٹھیک ہے۔ لیکن چند مہینوں بعد یہ تصوراتی شخصیات اتنی حقیقی ہو گئیں کہ وہ میٹنگز میں خود بخود بولنے لگے، مشورے دینے لگے، اور ان کا انداز بالکل ان کی اصل شخصیت جیسا ہوتا تھا۔ کیا واقعی؟ جی، ہل کو ایک وقت پر ان میٹنگ سے ڈر لگنے لگا اور انہوں نے انہیں کچھ عرصے کے لیے روک دیا۔ تو اس کہانی کا مقصد کیا ہے؟ یہ کہانی دراصل ہمارے ذہن اور تخیل کی ناقابل یقین طاقت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ اگر ہم چاہیں تو عظیم لوگوں کی خصوصیات کو اپنے اندر اس حد تک جذب کر سکتے ہیں کہ ان کی دانش مندی ہماری اپنی سوچ کا حصہ بن جائے۔
ٹھیک ہے، تو ہم نے کامیابی کا یہ پورا ذہنی نظام سمجھ لیا ہے۔ اب آتے ہیں اس آخری رکاوٹ پر جو سب کچھ تباہ کر سکتی ہے۔ کتاب انہیں خوف کے 6 بھوت کہتی ہے، جو کہ ایک بہت طاقتور نام ہے۔ بالکل، کیونکہ خوف حقیقی نہیں ہوتا، یہ ایک بھوت کی طرح ہے جسے ہم نے اپنے ذہن میں خود پیدا کیا ہے۔ اور اس کا بیج کیا ہے؟ کتاب کہتی ہے کہ خوف کا بیج بے یقینی ہے، انڈیسیژن۔ فیصلہ نہ کر پانا۔ جی، جب آپ فیصلہ نہیں کر پاتے تو یہ بے یقینی شک میں بدل جاتی ہے۔ کیا میں یہ کر پاؤں گا؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اور شک پھر؟ اور جب بے یقینی اور شک مل جاتے ہیں تو وہ خوف کا بھوت بن کر آپ پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ذہنی حالت ہے، لیکن یہ آپ کے ارادوں کو مفلوج کر دیتی ہے۔ تو وہ 6 بنیادی خوف کون سے ہیں؟ کتاب ان کی واضح نشاندہی کرتی ہے۔ پہلا، غربت کا خوف۔ یہ شاید سب سے بڑا ہے۔ جی۔ دوسرا، تنقید کا خوف۔ تیسرا، خراب صحت کا خوف۔ چوتھا، محبت کھونے کا خوف۔ 5واں اور چھٹا؟ پانچواں ہے بڑھاپے کا خوف اور چھٹا موت کا خوف۔ کتاب کہتی ہے کہ باقی جتنے بھی چھوٹے موٹے ڈر ہیں وہ سب انہی کی شاخیں ہیں۔ غربت کا خوف آج کی دنیا میں تو یہ صرف بھوکا رہنے کا ڈر نہیں، بلکہ نوکری کھونے، مہنگائی اور مستقبل کی فکر ہے۔ یہ بہت حقیقی لگتا ہے۔ بالکل، اور اس کی علامات بہت عام ہیں، اسی لیے یہ بہت خطرناک ہے۔ بے حسی یعنی کسی کام میں دل نہ لگنا۔ ٹال مٹول۔ جی، ٹال مٹول یعنی آج کا کام کل پر چھوڑنا۔ شک اور ہر وقت کی پریشانی۔ یہ خوف آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے اور آپ کو کبھی کوئی رسک نہیں لینے دیتا۔ تو یہ ایک خودکار ناکامی کی ترکیب بن جاتی ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسی ذہنی حالت ہے جو ناکامی کو خود دعوت دیتی ہے۔ اور تنقید کا خوف؟ آج کل سوشل میڈیا کے دور میں تو یہ خوف شاید 100 گنا زیادہ طاقتور ہو گیا ہوگا جتنا ہل کے زمانے میں تھا۔ یقیناً، ہر کوئی جج بن کر بیٹھا ہے۔ ہاں، ہر کوئی اپنی رائے دے رہا ہے۔ یہ خوف ہماری انفرادیت کو ختم کر دیتا ہے۔ ہم نئے آئیڈیاز پر کام کرنے سے، اپنی رائے دینے سے یا مختلف نظر آنے سے صرف اس لیے ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ صحیح۔ کتاب مثال دیتی ہے کہ لوگ فیشن صرف اس لیے اپناتے ہیں تاکہ بھیڑ کا حصہ لگیں اور کوئی ان پر تنقید نہ کرے۔ یہ خوف ہماری پہل کرنے کی صلاحیت کو مار دیتا ہے اور ہمیں اوسط درجے کی زندگی گزارنے پر مجبور کرتا ہے۔ باقی خوفوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ صحت، محبت، بڑھاپا اور موت، یہ بھی اتنی طاقتور ہیں؟ جی، وہ بھی اسی طرح ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ خراب صحت کے بارے میں کتاب ایک حیران کن بات کہتی ہے کہ تقریباً 75% لوگ بیماری کے خوف سے خود کو بیمار کر لیتے ہیں۔ مطلب وہم سے؟ جی، وہم سے۔ ہائپوکونڈریا، محبت کھونے کا خوف، حسد اور شک پیدا کرتا ہے اور رشتوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اور بڑھاپا؟ بڑھاپے کا خوف 2 چیزوں سے آتا ہے، ایک تو غربت کا ڈر کہ بڑھاپے میں کیا ہوگا، اور دوسرا موت کا ڈر۔ اور موت کا خوف؟ وہ سب سے بڑا نامعلوم خوف ہے جو اکثر مذہبی غلط فہمیوں اور اس سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ تو ان تمام بھوتوں کو شکست کیسے دی جائے؟ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ اپنے خیالات پر قابو پاؤ، لیکن جب خوف محسوس ہو رہا ہو تو یہ تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ کتاب کا حتمی علاج حیرت انگیز طور پر سادہ لیکن بہت گہرا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ تسلیم کرنا کہ انسان کا صرف ایک چیز پر مکمل کنٹرول ہے اور وہ ہے اس کے خیالات۔ صرف خیالات پر؟ جی، خوف پر قابو پانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو کبھی ڈر نہیں لگے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ جان بوجھ کر اپنے ذہن کو خوفناک خیال سے ہٹا کر ایک زیادہ طاقتور اور مثبت خیال پر مرکوز کر دیں۔ تو یہ ایک انتخاب ہے۔ یہ ایک انتخاب ہے، ہر لمحے کا انتخاب۔ تشویش کی عادت کو ایک پختہ فیصلے سے ختم کریں کہ زندگی کی کوئی بھی چیز اتنی قیمتی نہیں کہ اس کے لیے پریشان ہوا جائے۔ اپنے ذہن کو اپنے مقصد اور منصوبے میں اتنا مصروف کر دیں کہ ان بھوتوں کے لیے کوئی جگہ ہی نہ بچے۔ تو اس پوری کتاب اور ہماری تمام گفتگو کا نچوڑ کیا ہے، اگر کسی کو ایک پیراگراف میں سمجھانا ہو؟ اگر ہم پورے سفر کو دیکھیں تو ہم نے ایک شدید خواہش سے آغاز کیا جو کامیابی کا بیج ہے۔ پہلا قدم۔ جی، پہلا قدم۔ پھر ہم نے یقین اور آٹو سجیشن کے ذریعے اس بیج کو اپنے لاشعور کی زمین میں بویا۔
اس کے بعد ہم نے علم، تخیل اور منظم منصوبہ بندی جیسے اوزار استعمال کیے تاکہ اس پودے کو پروان چڑھایا جا سکے۔ اور ہم نے فیصلہ سازی، ثابت قدمی اور ماسٹر مائنڈ کی طاقت سے اس کی حفاظت کی۔ بالکل، اور آج ہم نے اس سب کو ذہن کی اندرونی دنیا سے جوڑ دیا جو اس پورے عمل کو توانائی دیتی ہے۔ تو اس فلسفے کا اصل جوہر کیا ہے؟ اس کا اصل جوہر یہ ہے کہ یہ کوئی پیسے کمانے کی اسکیم نہیں، یہ خود کو ذہنی اور روحانی طور پر تبدیل کرنے کا ایک مکمل نظام ہے۔ یہ ایک لائف سٹائل ہے۔ یہ ایک لائف سٹائل ہے، یہ اپنی خواہشات کو حقیقت میں بدلنے کا فن ہے، ایک ایسی ذہنیت کے ذریعے جو ناکامی، تنقید اور خوف سے متاثر نہیں ہوتی۔ اور آخری ابواب ہمیں سکھاتے ہیں کہ حتمی کامیابی کا راز ذہن کی گہری قوتوں، لاشعور، تخلیقی دماغ اور چھٹی حس کو کھولنے میں ہے۔ اصل مقصد صرف دولت نہیں بلکہ خود پر مکمل دسترس حاصل کرنا ہے، اپنے سب سے بڑے دشمن یعنی خوف کو شکست دے کر اپنی تقدیر کا مالک اور اپنی روح کا کپتان بننا ہے۔ آج کی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے ایک آخری خیال۔ کتاب ان 6 خوفوں کو محض بھوت کہتی ہے۔ جی، اگر ہمارا سب سے بڑا دشمن خوف صرف ایک بھوت ہے، ایک وہم جو ہمارے اپنی ذہن نے بنایا ہے، تو ہماری زندگی کی اور کون سی حقیقتیں ہیں جو ہم نے اپنے خیالات سے خود بنائی ہیں، یہ جانے بغیر کہ وہ بھی صرف بھوت ہیں؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ کیا ہوگا اگر ہم ابھی یہ فیصلہ کر لیں کہ ہماری سب سے بڑی رکاوٹ بھی ایک ایسا ہی بھوت ہے جس کے آر پار ہم سیدھا چل کر جا سکتے ہیں؟